السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، کے ناولز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک دلچسپ کمپلیٹ ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے کبھی دیکھے ہیں اہل وفا تم نے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ چلیے ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ پکی سڑک پیچھے رہ گئی تھی، گاڑی کو کچے پر آئے 7 منٹ ہو چکے تھے۔ دھول اڑاتے راستے، ساتھ ساتھ بہتی نہر اور نہر پر آموں کے باغ۔ بور آنے کا موسم ہے اور کوئل کوک رہی ہے، اس کی کوک میں چکی کی آواز بھی شامل ہے جو دیہاتی زندگی کا لازمی جزو ہے، اور ادھر ادھر نہر کے کنارے چرنے والے مویشیوں کے گلے میں بندھی گھنٹیوں کی آوازیں بھی کوئل اور چکی کی آوازوں میں شامل ہیں۔ دھول بہت زیادہ ہے، پچھلی مرتبہ جب میں ادھر آیا تھا تب یہ حال نہیں تھا، قاسم نے گاڑی کے بند شیشے سے باہر جھانکتے ہوئے سچل کو مخاطب کر کے کہا۔ ہاں، تب بارشوں کا موسم تھا، اب گرمی کی آمد ہے، اور ایسے موسم میں دیہاتی بارش نہ ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر آسمان پر ایک بدلی بھی دیکھ لیں تو منہ لٹک جاتے ہیں۔ وہ کیوں بھلا اتنی گرمی ہو رہی ہے، بارش ہو جائے تو موسم کھل جائے۔ قاسم کی نگاہیں مسلسل باہر کے مناظر پر تھی۔ گندم پکنے کو ہے، اگر بارش ہو گئی تو بڑا نقصان ہو جائے گا، سچل شاہ نے سمجھایا۔ تب اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور تھوڑے توقف سے بولا، بہت ہمت والے ہوتے ہیں دیہاتی، اتنی گرمی میں تپتے سورج تلے فصل کاٹنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بس اللہ سائیں نے جو جس کا نصیب لکھ دیا، بندہ کیا کر سکتا ہے۔ سچل نے رفتار دھیمی کرتے ہوئے کہا کہ کچے راستے پر نکل کر 2 بھینسیں آ گئی تھیں، پھر وہ بالکل ہی درمیان میں آ گئی۔ سچل نے بیزاری کے عالم میں انہیں دیکھا اور بولا، جب سے گاؤں میں گاڑیاں آ گئی ہیں یہ جانور بھی مانوس ہو گئے ہیں، ورنہ مجھے یاد ہے 5-6 سال پہلے صرف بابا جان کے پاس گاڑی تھی اور یہ جانور دور ہی سے دیکھ کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ سچل، اس نہر کا پانی پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہوگا؟ ہاں، دیہات کے اکثر گھروں میں یہی پانی استعمال ہوتا ہے۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ یار، پیاس تو لگ رہی ہے۔ چھوڑو، اب گھر آنے ہی والا ہے، وہاں جا کر پی لینا، یہ پانی گدلا سا ہوتا ہے، تم نہیں پی سکو گے۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ذرا دیر کے بعد سچل شاہ کے گھر کی 2 منزلہ عمارت دکھائی دینے لگی اور کچھ دیر کے بعد سامنے آ گئی۔ گیٹ پر کھڑے ملازم نے پھرتی سے گیٹ کھولا اور اس کی آمد کا نعرہ بلند کیا۔ ذرا دیر بعد ادھر ادھر سے نکل کر کتنے ہی ملازم سلام کو حاضر ہو گئے۔ اطلاع اندر رہائشی حصے میں بھی پہنچ گئی اور شاہ بی کے پاؤں دباتی زینب ایک دم ہی پیر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر پر دھرا سبز سرخ پیلے پرنٹ کا دوپٹہ کچھ اور آگے سرکا لیا۔ آ گیا میرا سچل۔ شاہ بی عجلت کے عالم میں پلنگ سے نیچے اتری اور طاہرہ زائدہ کو آوازیں دینے لگی۔ شاہ بی سچے سائیں کے ساتھ مہمان بھی ہیں، وہی جو سال پہلے بھی آیا تھا۔ کام کرنے والیاں پرجوش تھی، ایک ایک خبر شاہ بی کو دے رہی تھی۔ اچھا قاسم آیا ہے؟ زینب، بھاگ کر جاؤ، دیکھ کر تو مہمان خانے کی صفائی تو ٹھیک سے ہوئی ہے نا؟ اور زینب اس بات میں سر ہلا کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ جب بڑے کمرے کے دروازے سے باہر نکل رہی تھی تو سامنے سے سچل آ رہا تھا۔ ایک دوسرے پر نظر پڑی، دونوں ٹھٹکے اور رک گئے۔ زینب کا سر اور پلکیں جھک گئی اور سچل کے لب اور آنکھیں مسکرانے لگی۔ زینی، کیسی ہو تم؟ سلام سائیں، جواب میں اس نے دھیرے سے کہا اور ادھر ادھر دیکھا۔ کوئی موجود نہیں تھا، مگر کسی بھی وقت آ تو سکتا تھا۔ بہت یاد آتی رہی تم مجھے، سچ پڑھنے میں دل نہیں لگتا تھا، تمہیں سوچتا رہتا تھا میں تو۔ سائیں، آپ کے ساتھ کون مہمان آیا ہے شہر سے؟ شاہ بی نے کہا تھا مہمان خانے کی صفائی دیکھ لو۔ جی آیا نو، میرا ویر آیا ہے۔ طاہرہ کی آواز پر زینب ہی نہیں سچل بھی چونک گیا۔ فوراً ایک طرف ہو کر راستہ چھوڑ دیا اور زینب باہر نکل گئی۔ دونوں بہنوں سے مل رہا تھا جب شاہ بی بیٹے سے ملنے اپنے کمرے سے اٹھ کر ادھر آ گئیں۔ اب تو پڑھائی ختم ہو گئی نا تمہاری؟ ادھر ہی رہو گے اب تو ماں کے پاس، ہے نا؟ ہاں اماں، اب تو ادھر ہی رہنا ہے اور وہ سب سنبھالنا ہے جو بابا جان کے بعد میری ذمہ داری ہے۔ ہاں پتر، میں تو تھک گئی ہوں، انتظار میں ہی تھی، تم فارغ ہو لو تو سب کچھ سپرد کر دوں۔ بچے، اب میں بہت تھک چکی ہوں۔ ارے اماں، بیٹا آپ کے ساتھ ہے، آپ کو تھکن کیوں ہونے لگی؟ اس نے ماں کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور انہوں نے دعاؤں سے نوازا۔ ماں سے باتیں، بہنوں سے ہنسی مذاق کرتا وہ ان کے کمرے تک آ گیا۔ زلیخا جٹ لسی کا گلاس بھر لائی، اس نے دیکھ کر منہ بنایا اور بولا، اٹھا لائی ہو گرم ہی؟ برف ڈالنا تمہیں کبھی بھی یاد نہیں رہا؟ ہاں سائیں، واقعی بھول گئی۔
وہ الہڑ کھلکھلائی۔ شابی نے ناگواری سے اس نوجوان ملازمہ کی جانب دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ وہ یوں ہی ہنستی مسکراتی گلاس اٹھا کر برف ڈالنے چلی گئی۔ سائیں، دودھ لاؤں آپ کے لیے؟ ملازمہ خاطر مدارت کو ضرورت سے کہیں زیادہ مستعد ہوا کرتی تھی۔ لو، ایک لسی لینے گئی ہے، دوسری دودھ کو پوچھ رہی ہے۔ بیمار کرنا ہے کیا مجھے؟ وہ یوں ہی غصہ دکھا رہا تھا۔ سب کی سب ہنس پڑی۔ پھر ایک عقل مند بن کر بولی، دودھ اور لسی تو اکٹھے نہیں پیتے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ او بیٹھی رہ، بڑی آئی پردھان۔ اس نے اسے ڈانٹا، پھر شابی سے بولا، کیسے کیسے نمونے پال رکھے ہیں آپ لوگ، ذرا عقل دیں نا ان کو۔ اب تم آ گئے ہو، دینا عقل بھی۔ چھوٹی بہن زاہدہ پلنگ پر اس کے قریب بیٹھے ہوئے بولی۔ سچل نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر شرارت سے اسے دیکھا اور بولا، میں تمہیں تو عقل دے نہیں سکا جو خیر سے 8ویں پاس ہو، ان جاہلوں کو کیا سکھاؤں گا۔ زاہدہ کو بڑا فخر تھا اپنے مڈل پاس ہونے پر اور سچل اکثر چھیڑا کرتا تھا۔ ماموں آئے ہیں ماں، طاہرہ کی 8 سالہ بیٹی کو اب اطلاع ملی تھی، سارے کھیل چھوڑ کر بھاگی آئی تھی۔ اور ماموں کی جان، کہاں تھی تم؟ سچل نے باہیں پھیلا دی، وہ دوڑ کر ان میں سما گئی۔ ماموں جی، اب تو یہیں رہو گے نا؟ ہاں بیٹے، میں تو ادھر ہی رہوں گا، تم اپنے اماں ابا سے اجازت لے لو، آ جاؤ نانی کے گھر، میں خوب ڈھیر سارا پڑھاؤں گا تمہیں اور سیر بھی بہت کرواؤں گا، ماں کے پاس رہیں تو ان پڑھ رہ جاؤ گی اس کی طرح۔ بس کرو، بیٹیوں کو ایسے خواب نہیں دکھائے جاتے، طاہرہ نے ٹوک دیا۔ شابی، کمرہ بالکل صاف ہے، میں دیکھ کر آئی ہوں، زینب نے اندر آ کر اطلاع دی۔ سچل نے ذرا کی ذرا اسے دیکھا، بچی کو گود سے اتارا اور بولا، اماں، قاسم تو بیٹھک میں بیٹھا ہے، آپ لوگوں سے ملنے ملانے میں ایسا مگن ہوا کہ اسے بھول گیا، میں اسے کمرے میں چھوڑ کر ابھی آتا ہوں۔ پھر زینب سے کہا، تم منہ اٹھا کر کیا کھڑی ہو، ساتھ آؤ، اسے چائے پانی کا پوچھ لینا اور جو کہے لے آنا۔ وہ سر جھکا کر پیچھے ہو لی۔ دونوں جوں ہی باہر آئے، سچل نے گہری سانس کھینچی اور بولا، ڈانٹ کر برا مت ماننا، مجبوری ہے سب کے سامنے، میں سمجھتی ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر سنجیدگی سے بولی، زینی، رات کا کھانا میں ادھر قاسم کے ساتھ کھاؤں گا، کھانا جلدی کھا کر ادھر جامن کے درخت کے پاس آ جاؤں گا، تم بھی آ جانا۔ مگر سائیں، وہ ہچکچائی، اگر مگر نہیں، بس آ جانا۔ دیکھیں نا سائیں، یوں چھپ چھپ کر ملنے کی بھلا کیا ضرورت ہے، کیا یہ کافی نہیں کہ ہماری روحیں مل چکی ہیں، دل کو دل سے راہ ہے، مٹی کی بت ملیں، اصل شے روح ہے۔ او زینی، بس آ جانا اور پھر یہ سب بھی سمجھا لینا، سامنے بیٹھی ہوگی، تم بولتی رہنا، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا، سنتا رہوں گا، میرے لیے وہ لمحے بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں جب تم میرے قریب ہوتی ہو۔ سائیں، ہم دور کب ہوتے ہیں، ہمیشہ قریب ہی تو ہوتے ہیں۔ زینی، دل میں محبت بس جائے تو نگاہ بار بار محبوب کا دیدار چاہتی ہے، کیا تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہے؟ نہ سائیں، میری نگاہ میں بھی تو بس چکے ہو آپ، اب اور کیا چاہوں گی بھلا؟ وہ جیسے اس کی ناسمجھی پر ہنسی تھی۔ دیہات کی وہ ان پڑھ نیچ ذات کی کم عمر مگر بہت سنجیدہ اور سلجھی ہوئی لڑکی جو اس کی اماں کی خاص ملازمت تھی، کتنی گہری باتیں کرتی تھی، سچل کو بس اچھی لگتی تھی، بات سمجھ میں آئے نہ آئے، دیکھے چلا جاتا۔ اور زینب کی چاہت کیسی تھی، کبھی جی میں یہ تمنا نہیں جاگی، یہ جی نہیں چاہا وہ کچھ ایسا بول دے جو شرم سے لال گلابی ہو جاؤں۔ یہ رشتہ تو کچھ اور ہی تھا، شاید وہ قریب ہو تو بھی رشتہ روح سے روح تک کا ہے، دل میں نور اتر رہا ہے، آنکھیں جگمگاتی رہیں، کبھی ہوس کی آندھی اس کی لو نہ بجھائے، لبوں پر صاف شفاف لفظ ہوں اور دوستانہ مسکراہٹ ہو، اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اضطراب ظاہر نہ کریں، سکون ہی سکون ہو ان دونوں کے اندر بھی اور باہر بھی، جیسے دریا بہتے ہیں بڑی روانی اور سبک خرامی سے، جیسے آسمان پر چاند اپنا سفر طے کرتا ہے، دھیرے دھیرے، سکون اور نرمی کے ساتھ، جیسے کلی پھول بنتی ہے۔ کیا سچل شاہ بھی ایسا سوچتا ہے؟ وہ جانتی نہ تھی، یا شاید جاننا چاہتی نہ تھی، ڈر جو تھا کہیں اس کی سوچ مختلف نہ ہو، وہ کچھ اور کی چاہ نہ کر بیٹھے۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس حویلی میں آئی تھی، نہ ماں نہ باپ، سیلاب اس کا سب کچھ بہا کر لے گیا اور وہ شاہ صاحب کی حویلی میں ملازمہ بن کر آ گئی۔ وہ تو اس گاؤں کی بھی نہ تھی، پانی میں بہتی ہوئی یہاں آئی تھی، یہی کوئی 6-7 برس کی عمر تھی۔ اسے یاد تھا اس کا باپ صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا اور اس کی ماں دن کا بیشتر حصہ کڑھائی بنائی میں گزار دیا کرتی تھی۔ اب تو سال پر سال گزر گئے مگر محبت کرنے والی وہ آنکھیں، ماں اور باپ کے ہاتھ کے لمس اس کے ساتھ رہ گئے۔ وہ محبتیں بلائے نہ بھولتی، مگر یہ بھول گیا وہ کون ہے اور وہ گھر کہاں تھا جہاں اس کے لیے محبتیں تھیں، جہاں وہ نوکرانی نہیں شہزادی تھی۔ وہ کوئی شہر تھا یا گاؤں، اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس کا بچپن سیلاب بہا لے گیا، وہ بڑی ہو گئی، آنسو پونچھنے والا کوئی نہ تھا تو اس لیے اس نے آنسو بہائے ہی نہیں۔ وہ زاہدہ کا بستہ اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے اسکول جایا کرتی، وہ کلاس میں اور یہ باہر بیٹھی رہتی، مگر جو کچھ
استانی جی پڑھاتی بغور سنتی رہتی، گھر آ کر بھی زاہدہ کے آس پاس رہتی۔ وہ کیسے لکھتی ہے، کیا پڑھتی ہے، بہت جستجو رہتی اسے۔ زینب کو پڑھنے کا شوق ہے، یہ بات شاہ جی اور طاہرہ زائدہ بھی جانتی تھی، مگر یہ خیال نہیں آیا اسے بھی اسکول میں داخل کروا دیا جائے۔ زاہدہ اگلی کلاس میں چلی جاتی تو کتابیں اس کے پاس آ جاتی، وہ خود ہی سمجھنے کی کوشش میں لگی رہتی، اور کبھی شہر کے اسکول میں پڑھنے والا سچل گاؤں میں چھٹیاں گزارنے آ جاتا تو بہت آسانی ہو جاتی زینب کو، وہ پڑھائی میں اچھی خاصی مدد کر دیتا تھا اس کی۔ اور حیران بھی تھا، زائدہ اسکول سے پڑھ کر بھی کچھ سمجھ نہیں پاتی، اور یہ لڑکی جس کی رہنمائی کسی نے نہیں کی کتنی ذہین ہے، اس کے ساتھ محنت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ شروع سے بے حد سنجیدہ مزاج کی مالک تھی، بہت کم مسکراتی تھی، کھل کر ہنستے تو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، ضرورت کے تحت بات کیا کرتی تھی، اور سچل کے دل میں اس کے لیے سب سے پہلے جو سوچ ابھری تھی وہ یہی تھی، زینب ہنستی ہوئی کیسی لگتی ہوگی۔ اسی کھوج میں وہ اسے لطیفے سناتا، شہر کی دوستوں کی باتیں، اپنی شرارتیں، وہ بس مسکرا دیتی۔ تم کھل کر کیوں نہیں ہنستی؟ ایک روز ہار مان کر وہ پوچھ بیٹھا۔ دل تک کوئی بات پہنچتی ہی نہیں، وہ چھوٹی سی لڑکی کی اس بات پر حیران ہوا تھا۔ کیا مطلب، کیا تمہارے دل کا راستہ بند ہے؟ اس نے مذاق کے رنگ میں پوچھا تھا۔ زینب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پانی ہی پانی ہے، گہرا پانی، کون ہے جو اس پانی میں اترے؟ اور پانی اس روز زینب کی آنکھوں میں بھی آ گیا۔ سچل اس کے ساتھ بیتنے والے سانحے کی نوعیت سے واقف نہیں تھا، وہ بھی اتنا جانتا تھا بے آسرا لڑکی ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں میں سمیٹ لیے۔ اب نہ رونا، میں تو تمہیں ہنستے کھلکھلاتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سچل شہر میں پڑھتا تھا، وہ چھٹیوں میں ہی گاؤں آیا کرتا تھا، کئی مہینوں کے بعد، اور ہر بار دونوں عمر کی منزل قدم بقدم طے کر چکے ہوتے۔ یوں ہی وہ مقام بھی آ گیا جہاں نظریں اٹھنے کا خدشہ ہوتا تھا، قدم اور نظر محاط ہو جاتی ہے۔ اب وہ زینب کو سب کے سامنے مخاطب نہیں کرتا تھا، اور وہ کم، بہت ہی کم ملا کرتے تھے، مگر اب تو وہ تعلیم مکمل کر چکا تھا۔ بڑے شاہ صاحب کی وفات کے بعد اسے یہ سب سنبھالنا تھا۔ طاہرہ شادی شدہ تھی، جبکہ زاہدہ کی شادی چند روز کے بعد تھی، اور اس موقع پر سچل کو یہ ثابت کرنا تھا وہ یہ سب سنبھالنے کی اہلیت رکھتا ہے، وہ اس قابل ہے کہ بزرگوں کی روایات کو بخوبی چلا سکے، ان کا امین بن سکے۔ روایات اسے بھی بہت پیاری تھی، فخر تھا اسے، وہ سید فیملی کا سپوت ہے۔ رات کا کھانا زینب کو تیار کرنا تھا، شاہ بھی نے بہت سے کام اس کے سپرد کیے ہوئے تھے کہ انہیں بہت اعتماد تھا اس پر، وہ ان کی ملازمہ خاص تھی، اور ان کا برتاؤ اس کے ساتھ کافی اچھا تھا۔ زینب بھی بہت عزت دیتی تھی انہیں، اور ہر حکم بخوشی قبول کرتی تھی۔ وہ کھانا پکانے میں مصروف تھی، اور اسے سچل سے کیا وعدہ پریشان بھی کر رہا تھا۔ کیا یوں چوری چھپے ملنا اچھی بات ہے؟ جو کسی نے دیکھ لیا تو کتنا برا ہوگا، سب کیسی کیسی باتیں بنائیں گے۔ عزت بڑی پیاری تھی اسے، اور ڈر رہی تھی یہ پونجی بھی نہ کھو بیٹھے، گر نہ جائے شاہ بی کی نظر سے۔ میں سمجھاؤں گی شاہ صاحب کو، اب کے بعد ایسی فرمائش نہ کریں، مجھے خاردار راستوں پر ننگے پاؤں چلنے کا گمان ہوتا ہے۔ قاسم شام کو چائے پی کر سو گیا تھا۔ سچل اماں کے کمرے میں ان کے پاس بیٹھا، اور وہ اسے اپنی خاندانی روایات کے بارے میں بتا رہی تھی۔ طاہرہ کی شادی ماموں کے گھر ہوئی ہے، زاہدہ چچا کے گھر بیاہی جا رہی تھی، تمہیں اس گھر کے دونوں دامادوں کو عزت دینا ہے، تمہیں اپنے تمام بزرگوں کا ادب کرنا ہے، گاؤں کے لوگوں سے شفقت کا برتاؤ ضرور رکھو، مگر اپنے اور ان کے درمیان ایک فاصلہ ضروری ہے، اور ہاں، عید شبرات کے موقع پر اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کے گھروں میں تحائف ضرور بھیجنا ہے، یہ ہماری رسم ہے۔ اماں، ہمارے ہاں رسمیں کچھ زیادہ ہی ہیں۔ وہ مسکرایا اور کرسی کے بیک سے ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ تھک گئے ہو؟ ادھر بستر میں آ جاؤ۔ ہاں اماں، تھکن تو ہو رہی ہے، آج دوپہر کو بھی سو نہیں سکا، لوگ ملنے کے لیے آتے رہے، اپنے گاؤں کے ہی لوگ تھے نا، کوئی کمہار تو کوئی موچی۔ نائی، تم سو جاتے، ملازم بتا دیتے شاہ صاحب سو رہے ہیں، کل آ جاتے سلام کو۔ نہیں اماں، مجھے اچھا نہیں لگا۔ او ہو، یہی تو باتیں ہیں پتر، بہت فرق ہوتا ہے گاؤں اور شہر کی زندگی میں، تم یہاں کے بادشاہ ہو اور ان کے پیر بھی ہو، یہ عزت دیتے ہی نہیں، عزت کرتے بھی ہیں کہ یہ سیدوں کا گھرانہ ہے۔ میں جانتا ہوں اماں، اور زاہدہ کی شادی سے 2 روز پہلے تمہیں اپنے والد کی پگڑی پہننے کی رسم بھی ادا کرنا ہے۔ گو ہمارے ہاں پیری مریدی نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ رسم ہمارے ہاں چلی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے اماں، جیسا آپ کہیں، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سنو پتر، اس روز شادی ہی کی طرح کا اہتمام ہوگا، بلکہ شادی سے بھی بڑھ کر۔ ہمارے ہاں لڑکی کی شادی پر ناچ گانا نہیں ہوتا، مگر اس رسم میں یہ سب چلتا ہے۔ تمہارے چھوٹے ماموں 4-5 روز میں یہاں پہنچ جائیں گے، وہ سب سمجھا دیں گے تمہیں۔ بہت بہتر اماں، اب میں جاؤں؟ کیا بہت تھک گئے سچے؟
تھکن ہے تو مگر میں سونا نہیں چاہتا، بس جی چاہ رہا تھا گھوم پھر کر اپنے گھر دیکھوں۔ کتنی دیر بعد آیا ہوں یہاں۔ یہ سب کچھ مجھے شہر میں بہت اداس کر دیا کرتا تھا اماں۔ بس پتر، اب تو وہ وقت کٹ گیا، اور کیسے کٹا یہ تو ماں کا دل ہی جانتا ہے۔ اکلوتا بیٹا اور مجھ سے اتنی دور۔ کئی بار میں شاہ صاحب سے گلہ کر بیٹھتی تھی کہ کیوں بھیج دیا تمہیں اتنی دور۔ وہ مسکرایا اور بولا، اماں، شہر کی ایک ہی چیز مجھے اچھی لگی، اور وہ ہے قاسم۔ وہ میرا دوست بھی ہے اور بھائی بھی۔ وہ جتنی دیر یہاں رہے اس کی خاطر مدارت میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میری خواہش ہے اسے غیر نہ سمجھا جائے، حویلی میں آنے جانے کی آزادی ہو۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر حویلی میں داخلے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ یہ ہماری روایت کے خلاف ہے پتر۔ ٹھیک ہے اماں، اگر ایسی بات ہے تو میں اصرار نہیں کروں گا۔ روایات مجھے بھی بہت عزیز ہیں، میں جانتا ہوں ہماری بقا اسی میں ہے۔ ہم اپنی روایات پر قائم رہیں تو اونچے ہیں، یہ سب چھوڑ دیا تو لوگ بھی ہمارے آگے جھکنا چھوڑ دیں گے۔ تم بہت سمجھدار ہو، خوشی ہو رہی ہے تمہاری باتیں سن کر۔ یاد رکھو پتر، اگر اپنے رسم و رواج کو کبھی چھوڑنے کا سوچو گے تو باہر کے لوگ تو بعد میں، پہلے اپنی برادری ہی الگ ہو جائے گی، تم اپنوں سے کٹ کر رہ جاؤ گے، اور سزا صرف تمہیں ہی نہیں، تمہارے بچوں کو اور تمہاری بہنوں کی اولاد کو بھی دی جائے گی۔ یہ میں تمہیں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ آئندہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کو ضرور دھیان میں رکھنا۔ اس نے اور قاسم نے کھانا اکٹھے کھایا، پھر وہ جامن کے درخت کے آس پاس ٹہلنے لگا۔ یہاں مہندی کی گھنی بارود تھی، اور یہ رہائشی حصے کی گیٹ سے کچھ ہی فاصلے پر مہمان خانے کے قریب کا لان تھا۔ ادھر رات کے وقت تو کیا، دن کو بھی کوئی نہیں آیا کرتا تھا، مگر زینب کو قدم اٹھاتے ہوئے وقت کا سامنا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی اور بہت سنبھل کر یہاں تک آئی تھی۔ اتنی دیر کر دی، سچل نے شکایت کی۔ اس در جانے کا ڈر پاؤں پکڑ لیتا تھا۔ شاہ سائیں، کیا مطلب، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ وہ بے طرح حیران ہوا تھا اس کے جملے پر۔ اعتبار کی کیا بات کرتے ہیں سائیں، کیا روح کا رشتہ میں نے بنا اعتبار ہی جوڑ لیا ہے؟ وہ جیسے کچھ ناراض سی ہوئی تھی اس بات پر۔ تو پھر تم نے یہ کیوں کہا؟ کچھ بوجھ سا آ پڑا تھا جو زینب کی وضاحت سے دور ہو گیا۔ شاہ سائیں، شاہ بھی بڑا اعتبار کرتی ہے، اس گھر میں کام کرنے والیاں بھی مجھ سے بات کرتے ہوئے لہجہ دھیما کر لیتی ہیں، مگر آج اگر کسی نے یہاں دیکھ لیا تو سب کی ٹھوکروں میں آ جاؤں گی۔ اوقات تو کچھ نہیں، مگر پتہ نہیں کیوں بے وقت سمجھتی نہیں ہوں خود کو۔ یہ خوف ہی رہتا ہے عزت مٹی نہ ہو جائے۔ زینی، تم سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، بس اسی لیے تمہیں بلا لیا۔ مہربانی ہے آپ کی، مگر سائیں، میری مجبوری بھی تو سمجھے نا، اور جیسے میرے ساتھ ہر لمحہ آپ رہتے ہیں، مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لیا کریں نا جی۔ سچل نے رک کر بہت غور سے اسے دیکھا۔ اسے کیا دیکھتے ہو سائیں؟ وہ گھبرائی نہیں کہ گھبراہٹ میں مبتلا کرنے والی، سمٹنے پر مجبور کرنے والی نگاہ یہ نہیں تھی۔ یہ نگاہ تو اسے حیران کر رہی تھی۔ تم کون ہو زینی؟ تم کہاں سے آئی ہو؟ وہ کھویا کھویا سا تھا۔ زینب دکھی سی ہنس پڑی اور بولی، میری قسمت پانی پر پانی سے لکھی گئی تھی۔ تمہاری باتیں کتنی انوکھی ہوتی ہیں، کہاں سے سیکھی ہیں تم نے ایسی باتیں؟ وہ اس سوال پر حیران ہوئی اور بولی، بھلا باتیں بھی سیکھی جاتی ہیں؟ یہ تو دل سے نکلتی ہیں، سیکھے تو لفظ جاتے ہیں، جو میں نے نہیں سیکھے جب ہی تو برتنا نہیں جانتی۔ تم برتنا جانتی ہو زینی؟ نہیں شاہ سائیں، جانتی ہوں تو منا لیتی آپ کو، سمجھ نہ چکے ہوتے آپ میری بات۔ کون سی بات؟ سچل بغور اسے سن رہا تھا۔ کہا ہے نا، نہ بلایا کریں یوں کہ جو کام چھپ کر کیا جائے غلط ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے یہ تو۔ اچھا زینی، تم جیتی میں ہارا، اب نہیں بلاؤں گا یوں، مگر یہ بھی بتا دو پھر تم سے بات کس طرح ہو سکے گی؟ سچل کسی بچے کی طرح روٹھا روٹھا سا تھا۔ وہ مسکرا دی اور بولی، ایک ہی گھر میں تو ہوا کریں گے، بات بھی ہو ہی جائے گی۔ اب چلتی ہوں، مجھے شابی کے پیروں کی مالش کرنا ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی اور سچل اکیلا خاصی دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ وہ شابی کے کمرے میں آئی تو وہ منتظر تھی۔ جو ہی یہ کہا، زینب تم کہاں تھی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فوری طور پر جواب دے نہیں پائی۔ میں انتظار کر رہی تھی۔ سنو، پیروں کی مالش بعد میں کر لینا، زائدہ کے کچھ جوڑے ابھی سلائی کرنے والے ہیں، ذرا وہ تو نکال لو۔ اور اس کی جان میں جان آئی، فوراً ساتھ کے کمرے میں گئی اور ان سلے جوڑے نکال لائی۔ اس سب سوٹ پر کیسا کام ہونا چاہیے، وہ سارے مشورے زینب سے ہی لیا کرتی تھی، اور اس کا ہر مشورہ انہیں بے حد مناسب لگا کرتا تھا۔ جوڑے سامنے رکھے وہ انہی کے متعلق باتیں کرتی رہیں۔ پھر شابی نے پروگرام بنایا، صبح زینب اور وہ شہر جائیں گی اور ان جوڑوں کو کام کروانے کے لیے دے آئیں گی۔ زینب نے سب سوٹ پر شیشوں کے کام کے لیے کہا تھا، جبکہ گلابی پر موتیوں کا کام ہونا تھا، فیروزی پر ستاروں کا اور نیلے کے دوپٹے پر کام کروانا تھا۔ کیا یہ سب اتنی جلدی ہو سکے گا؟ شابی فکر مند تھی۔ آپ نے پہلے مجھے یہ جوڑے دکھائے ہی نہیں، ورنہ پہلے ہی شہر بھیج دیتے۔ یہ جوڑے آج ہی اس کے بڑے ماموں کے ہاں سے آئے ہیں۔
3 پر کام ہوا ہے اور یہ باقی سادہ ہیں، اور ہاں انہوں نے انگوٹھی اور جھمکے بھی بھیجے ہیں، میری الماری میں رکھے ہیں، دیکھو تو کیسے ہیں۔ وہ فوراً اٹھی اور مطلوبہ چیزیں نکال کر ان کی جانب بڑھائیں۔ ارے میں تو دیکھ ہی چکی ہوں، تم دیکھو اور بتاؤ کیسے ہیں۔ بہت اچھے ہیں، شاہ بھی اور باری بھی ہیں، جھمکے کے ساتھ موتیوں کے سہارے بھی صبح لے آئیں گے۔ ہاں یہ تو خوب یاد دلایا تم نے، اور بھی چیزیں دیکھ لو اور لکھ رکھو، پھر بار بار کہاں چکر لگایا جائے گا، ابھی چند روز کے بعد تو مہمان آنے شروع ہو جائیں گے۔ شاہ بھی اپنے شاہ سائیں کے دوست شہر سے آئے ہوئے ہیں، شاہ بی بی کی شادی میں وہ تو دوست کو بلائیں گے ہی، اگر آپ بھی انہیں دعوت دے دیں تو اچھا رہے گا، میرا خیال ہے وہ شاہ سائیں کے بہت اچھے دوست ہیں۔ ہاں یہ بات تم نے بہت اچھی کہی، واقعی قاسم کو دعوت دینی چاہیے، بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی بلانا چاہیے۔ تم صبح یاد دلانا، بلکہ ایسا کرنا صبح ناشتہ لے کر جانا اور میری طرف سے کہہ دینا۔ جی بہت بہتر۔ وہ ان کے بستر پر رکھے زاہدہ کے جہیز کے کپڑے اٹھانے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر پلٹی تو شاہ بھی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، وہ پیروں کی مالش کو آ بیٹھی۔ زینب، انہوں نے کسی خیال میں کھوئے کھوئے اسے پکارا۔ جی شابی، میں نے سنا ہے رحمت بی بی کا بیٹا کسی باہر کے ملک چلا گیا ہے اور بہت پیسہ بھیجا ہے اس نے۔ جی یہ تو پتہ چلا ہے کہ باہر کے ملک چلا گیا ہے، پیسے والی بات میرے علم میں نہیں۔ ہاں گم رہتی ہو، یہ بات تو سارا گاؤں کہہ رہا ہے، وہ ڈانٹ کر گویا ہوئی۔ جواب میں زینب کیا کہتی، مالش کرتی رہی۔ پہلے تو لاہور ہوتا تھا، کہیں پر ملازم تھا شاید۔ جی وہ مختصراً بولی۔ تب تک تو رحمت بی بی سلام کو حاضر ہوتی رہی، دعا کبھی کہتی رہی، مگر وہ ملک سے باہر گیا تو دماغ خراب ہو گیا نیز ذات کا۔ صبح پیغام بھیجو اسے، مگر اپنی طرف سے، یہ مت کہنا کہ میں نے بلایا ہے۔ صبح تو ہمیں شہر جانا ہے، انہوں نے دہرایا، پھر کچھ سوچ کر پرجوش انداز میں بولی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، تم اسے بلاؤ، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، وہ آئے اور سارا دن صحن میں بیٹھی میری واپسی کا انتظار کرتی رہے۔ جی بہتر شابی، وہ اختلاف کی جرأت بہرحال نہیں کر سکتی تھی۔ کیا بات ہے، کس بے دلی سے پاؤں دبا رہی ہو، دھیان کہیں اور ہے کیا؟ نہیں نہیں تو شابی، وہ گڑبڑائی، اس کی مصروفیت کے دوران ہی وہ سو گئی۔ تب اس نے پیروں سے ہاتھ ہٹائے، انہیں چادر اوڑھائی اور دبے قدموں کمرے سے باہر آ گئی۔ موسم کل کی نسبت آج زیادہ گرمی لیے ہوئے تھا، ابھی رات کا پہلا پہر تھا، دوسرا پہر شروع ہوتے ہی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ ساری گھر میں گھومی، باورچی خانے میں جا کر دیکھا، ملازماؤں نے تمام برتن تو دھو کر سلیقے سے رکھ دیے ہیں یا یوں ہی پڑے ہیں، تمام کمروں کی بتیاں تو گل ہیں۔ زاہدہ اور طاہرہ بی بی کو کچھ چاہیے تو نہیں، سچل سائیں کو کسی شے کی ضرورت تو نہیں، سچل تو شاید قاسم کی طرف تھا۔ اس کے کمرے کی بتی جل رہی تھی، اس نے آف کر کے نائٹ بلب جلایا اور کمرے سے چلی آئی، اپنے کمرے میں آ کر نماز ادا کی اور سو گئی۔ صبح معمول کے مطابق اس کی آنکھ کھلی اور پھر وہی مصروفیت، نماز ادا کرتے ہی کمرے سے باہر آئی۔ طاہرہ کا بیٹا 2 سال کا تھا، صبح ہی صبح اسے بھوک ستانے لگتی تھی، اس کے لیے کوئی پھل یا دودھ زینب کو ہی مہیا کرنا ہوتا تھا، بند کمروں کو کھولنا، شابی کو چائے بنا کر دینا، موتی کی کلیاں چن کر ان کے کمروں میں پلنگ کے قریب رکھی میز پر رکھنا، ننھی چڑیوں کو دانہ ڈالنا، ان کے کمرے کی صفائی کروانا اور باورچی خانے میں جا کر صبح ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے بارے میں ہدایات جاری کرنا، یہ سب اس کی معمولات میں شامل تھا۔ ناشتے کے بعد اس نے رحمت بی بی کے ہاں پیغام بھجوا دیا اور خود شہر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ جب وہ تیار ہو کر شابی کے کمرے میں آئی تو سچل وہاں موجود تھا۔ اماں میں گاؤں آیا ہوں آپ کے پاس اور آپ ہیں کہ مجھے چھوڑ کر شہر جا رہی ہیں؟ وہ کسی بچے کی طرح منہ پھلائے ناراضی دکھا رہا تھا۔ زینب کو ہنسی آ گئی، جسے چھپانے کو وہ جھک کر موتی کی کلیاں یوں ہی ٹھیک کر کے رکھنے لگی۔ ہم بہت جلد واپس آ جائیں گے۔ ہم؟ کون کون جا رہا ہے آپ کے ساتھ؟ میں، زاہدہ اور زینب۔ اچھا زینب بھی جا رہی ہے، مگر کیوں؟ زینب کی تیاری بس یہی تھی کہ کپڑے بدل لیے تھے اور بالوں کو نئے سرے سے گوندھ لیا تھا، سر پر ابھی دوپٹہ ہی اوڑھا ہوا تھا، چادر نکال کر اپنے کمرے میں ہی چارپائی پر رکھ آئی تھی کہ ابھی شابی کو تیاری میں مدد دینا تھی۔ یہ تو میرے ساتھ ساتھ ہی رہتی ہے، انہوں نے زینب کو بال بنانے کا اشارہ کیا اور سچل سے مخاطب ہوئیں۔ اچھا تو یوں کہیں کہ مشیر خاص ہے۔ وہ مسکرایا اور زینب کی جانب دیکھا، اس نے کوئی تاثر نہیں دیا، شابی کے مہندی لگے بالوں میں کنگھا کرنے لگی۔ نانی ماں، میرے لیے شہر سے اچھی سی گڑیا ضرور لانی ہے۔ طاہرہ کی بیٹی تک نانی کے شہر جانے کی اطلاع خالہ کی زبانی پہنچی تھی۔ ننھی، کتنی گڑیا جمع کرنا ہے تمہیں؟ نانی کو اس کا ہر وقت گڑیا کھیلنا پسند نہیں تھا۔ ننھی، کچھ پڑھتی بھی ہو، باہر وقت کھیل کود میں لگی رہتی ہو۔ سچل نے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ پڑھنے کا کوئی شوق نہیں، میں بھی زیادہ نہیں کہتی کہ آخر پڑھ لکھ کر
کیا کرے گی؟ نہیں اماں، پڑھنا ضروری ہے، سچل نے سنجیدگی سے سمجھایا۔ کیا ضروری ہے؟ بس ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی۔ اسکول تو داخل کروا دیں، کچھ نہ کچھ پلے پڑ جائے گا۔ انہوں نے جیسے بیٹے کے آگے ہار مان لی اور زینب سے بولی، اس کی ماں کو تو ایسا کوئی شوق نہیں، مگر یہ ماموں کی بہت چاہ ہے، تم کل جا کر اسے اسکول داخل کروا آنا۔ مگر اماں، طاہرہ آپا چند دن کے بعد اپنے گھر چلی جائیں گی، پھر یہ اتنے دور سے ادھر کیسے آیا کرے گی؟ ان کے گاؤں میں کوئی اسکول نہیں ہے کیا؟ ہے تو، مگر اب ننھی ہمارے یہاں رہے گی، تم جانو۔ طاہرہ کے اوپر تلے 4 بچے ہیں، 3 اس سے چھوٹے لڑکے ہیں، تینوں ہی شریر۔ میں نے کہہ دیا ہے اب زاہدہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے گی، ننھی کو یہی رہنے دو میرے پاس۔ بال بن چکے تھے، زینب نے تلے والے کھوسے لا کر ان کے پاؤں میں پہنائے، پھر شیشے کے کام والی سفید چادر الماری سے نکال کر انہیں دی۔ جاؤ، اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے چلی گئی۔ زاہدہ تیار تھی، شاہ بی بھی چادر اوڑھ کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ چادریں تینوں نے اوڑھ رکھی تھی، لیکن شاہ بی اور زاہدہ نے چہرے بھی چھپا رکھے تھے، جبکہ زینب کا چہرہ کھلا تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ ملازمہ ہے، اس کا درجہ ان 2 معزز خواتین سے کافی کم ہے۔ شام کو واپسی ہوئی، زاہدہ تو آتے ہی ڈھہ سی گئی۔ شاہ بی کا بھی تھکن سے برا حال تھا۔ میرے لیے چائے بنواؤ زینب؟ شاہ بی، تھکن ہے آپ کو، گرم دودھ پی لیں، اس نے مشورہ دیا، جو تھوڑی پس و پیش کے بعد انہوں نے مان لیا۔ وہ زلیخا کو گرم دودھ لانے کا کہہ کر زاہدہ کے کمرے میں آ گئی کہ اس نے کپڑے استری کرنے کو کہا تھا، بہت گرمی لگ رہی تھی اسے، فوراً نہانا چاہ رہی تھی۔ حال تو زینب کا بھی برا تھا، مگر وہ ملازمت تھی، اسے سب کام ختم کر کے خود پر توجہ دینی تھی۔ زاہدہ کے کپڑے استری کر کے شہر سے خریدی ہوئی چیزیں سنبھال کر وہ نہا دھو کر شاہ بی کے کمرے میں آئی۔ سنو زینب، معلوم تو کرو رحمت بی بی آئی تھی یا نہیں؟ رحمت بی بی ان کے ذہن پر سوار تھی، اور کیوں نہ ہوتی، رعایا کا سر اٹھانا کون حکمران پسند کرتا ہے بھلا؟ زینب نے واپس آ کر اطلاع دی، رحمت بی بی آئی تھی، بہت دیر بیٹھی آپ کا انتظار کرتی رہی تھی۔ سن کر بڑی تسلی ہوئی، اس بات میں سر ہلا کر آنکھیں موند کر سر تکیے پر ٹکا دیا۔ زینب باورچی خانے میں آ گئی اور رات کے کھانے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ شاہ سائی بلا رہے ہیں زینب، وہ کہتے ہیں صبح کچھ کاغذ دیے تھے تمہیں، کہاں رکھ دیے جو مل ہی نہیں رہے؟ مجھے زلیخا کی بات پر وہ حیران ہوئی، مگر فوراً ہی سنبھلی۔ او ہاں، صبح شہر جانے کی جلدی میں بھول ہی گئی تھی، ابھی دیکھتی ہوں جا کر۔ زینب، تم تو گاؤں میں اس گھر میں موجود ہو کر بھی مجھ سے اتنی ہی دور ہو جتنی کہ شہر میں رہتے ہوئے دور تھی۔ میں تو، پلیز اب یہ مت کہہ دینا، میں تو یہی ہوں آپ کے آس پاس۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ کیا یہ غلط ہے؟ زینب کا انداز سوالیہ بھی تھا اور گلہ آمیز بھی۔ شاید نہیں، مگر زینی، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی کل ہی تو آئے ہیں آپ، اتنی جلدی تو گلہ نہیں کرتے۔ میں اسی گھر میں تو ہوں، کیا ہر روز یوں ہی مصروف رہتی ہو؟ نہیں، آج تو شہر جانا تھا نا۔ زینی، کیا بات ہے تم میں جو اور کسی میں نہیں؟ وہ قریب آیا اور سر جھکا کر مؤدب کھڑی زینب کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اونچا کیا۔ شاہ سائیں، وہ جھجک کر پیچھے ہٹی اور بولی، غریب کی نہ ذات ہوتی ہے نہ مذہب، وہ مالک کے حکم پر مجبور ہوتا ہے، مگر خدا کا گھر ہر دل میں ہے، مجھے میرے خدا کے سامنے شرمندہ نہ کریں۔ شاہ سائیں، میں سمجھا نہیں زینی۔ میں کم ذات کیا سمجھاؤں شاہ سائیں؟ ایسا تو نہ بولو، خود کو تمہارا کیا مقام ہے میری نظر میں، یہ تم نہیں جانتی۔ بہت مہربانی ہے آپ کی۔ اس کے انداز میں ہمیشہ عاجزی ہوا کرتی تھی۔ زینی، میں رات کو کھانا اپنے کمرے میں ہی کھاؤں گا، اور کھانا تم لے کر آنا۔ شاہ بی پوچھیں گی آپ کا، میں کیا جواب دوں گی؟ اور آپ کا دوست، وہ کیا سوچے گا بھلا؟ وہ آج شام کو واپس شہر چلا گیا، اس کی والدہ کا فون آیا تھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، بس اسی لیے اچانک جانا پڑا۔ اوہ، یہ تو برا ہوا۔ اب وہ آپ سے ملیں گے تو شاہ بی کی جانب سے زاہدہ بی بی کی شادی میں شرکت کی دعوت دے دیجیے گا۔ مجھے ان سے کہنا تھا، مگر وہ اچانک چلے گئے۔ تم آؤ گی نا رات کو؟ شاہ جی، ملازمہ ہوں آپ کی، انکار ممکن نہیں۔ پھر وہی بات زینی، تم میرے لیے کیا ہو بتا نہیں سکتا؟ اچھا سائیں، بس ذرا باورچی خانے کا چکر لگا لوں۔ وہ اسے مزید کسی بات کا موقع دیے بغیر باہر آ گئی۔ شاہ بی اور ان کی بیٹیوں کو کھانا دیا۔ ننھی بہت نخرے کرتی تھی کھانا کھاتے ہوئے، اور اسے کھانا کھلانے کی ذمہ داری زینب کے سر تھی۔ وہ کافی دیر اس کے ساتھ مصروف رہی، پھر برتن اٹھوائے۔ اس کے بعد شاہ بی کے پیروں کی مالش اور زاہدہ نے سر میں تیل ڈلوانے کو بلوایا تو ادھر آ گئی۔ ننھی کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس نے کہانی سننے کی فرمائش کر دی۔ اس نے زلیخا سے کہہ دیا، شاہ سائی کو کھانا دے دو، اور خود جب اتنے کاموں سے فارغ ہوئی تو رات کے 12 بجنے کو تھے۔ اسے نماز پڑھنا تھی، وضو کر کے جائے نماز
برآمدے میں پڑے تخت پر بچھا کر نیت باندھ دی۔ سچل سویا نہیں تھا، کمرے میں گرمی اور حبس تھا۔ وہ پہلے صحن میں کرسی ڈالے بیٹھا رہا، یوں کہ انتظار اسی کا تھا، کب وہ اماں کے کمرے سے نکلتی ہے اور اس کے کمرے کی طرف آتی ہے۔ مگر 11 بج گئے، وہ نہیں آئی۔ تب چوبارے پر چلا آیا۔ یہاں ہوا میں کچھ تیزی تھی، مگر اسے مزہ نہیں آ رہا تھا۔ دھیان جو نیچے زینب کی طرف تھا۔ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکا، پھر نیچے چلا آیا، جامن کے پیڑ کے نیچے، پھر موتیے کی ادکھلی کلیوں کے قریب، اور تھک ہار کر جب کمروں کی اس قطار کے سامنے آیا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ ستون سے ٹیک لگا کر وہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ صبح وہ شابی کو چائے دینے کے بعد موتیے کی کلیاں چننے لان کی طرف آئی تو ساری کلیاں غائب تھیں۔ کون لے گیا یہ سب کے سب؟ وہ حیران تھی اور خالی ٹوکری اٹھائے کھڑی تھی۔ آس پاس تو کوئی نہ تھا، شاید آج کوئی ملازمہ پہلے جاگ گئی ہوگی، یقیناً زلیخا ہی ہوگی۔ وہ واپس ہوئی، شابی کے کمرے میں آئی، نظر بیڈ کے قریب رکھی میز پر ڈالی، مگر وہاں تازہ پھول نہیں تھے۔ کیا بات ہے زینب؟ کچھ نہیں شابی، آپ یہ بتائیے ناشتے میں کیا لیں گی اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب تو تھکن کا احساس نہیں؟ میں ٹھیک ہوں، تم کچھ دیر کے بعد سچے کو جگا دینا۔ اب وہ گاؤں آ گیا ہے، شہر والی عادتیں چھوڑ دینا چاہیے، اسے اب جلدی اٹھنا چاہیے گاؤں کے لوگوں کی طرح۔ جی ٹھیک ہے شابی، میں جگا دوں گی انہیں۔ وہ واپس آ گئی۔ زلیخا دہی بلو کر لسی بنا چکی تھی۔ رانو سے ناشتہ بنانے کو کہا اور خود میز پر برتن لگانے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ سچل کے کمرے کے دروازے تک آئی، ہولے سے دستک دی۔ کوئی جواب نہیں ملا تو ذرا زور سے دستک دے کر پردہ ہٹا کر اندر جھانکا۔ ارے وہ تو سامنے ہی صوفے پر بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ چھت کو گھورتے ہوئے جانے کیا سوچ رہا تھا۔ آپ جاگ رہے ہیں شاہ سائیں؟ وہ نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ اندر آ گئی۔ کیا ہر روز اتنی ہی سویرے جاگتے ہیں؟ شابی تو کہہ رہی تھی کہ اب آپ کو سویرے اٹھنا چاہیے، یہ شہر والی عادتیں چھوڑ دینا چاہیے، مگر انہیں پتہ نہیں آپ تو پہلے ہی سویرے جاگنے کے عادی ہیں۔ لیکن جب آپ پہلے گاؤں آیا کرتے تھے تب تو بہت دیر تک سویا کرتے تھے۔ بولتے بولتے اچانک اسے احساس ہوا وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس کی بات نہیں سن رہا۔ پھر اس کی نظر میز پر پڑی موتیے کی کلیوں پر گئی۔ اوہ، تو یہ آپ نے چن لی؟ میں بھی حیران تھی، صبح ہی صبح کون لے گیا؟ اتنی دیر سے میرے کمرے میں ہو، مجھ سے اتنی لمبی بات کر رہی ہو، وقت نہیں ضائع ہو رہا؟ اور جو کوئی آ گیا تو اسے کیا جواب دو گی؟ اس کا لہجہ ناراض تھا، اس کا چہرہ بھی یہی انداز جھلکا رہا تھا۔ وہ چونکی اور خاصی بے بس دکھائی دینے لگی۔ کیا کروں، کیسے سمجھاؤں؟ شاہ سائیں میں آنا چاہتی تھی، مگر اس سے آگے اس نے اپنے کاموں کی طویل فہرست گنوا دی۔ زینی، سچ سچ کہو، کیا تم مجھ سے بھاگتی ہو؟ نہیں شاہ سائیں، بالکل نہیں، ایسا سوچے بھی مت، آپ سے مجھے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں مگر لوگوں سے ڈرتی ہوں، ان سب لوگوں سے جو میرے قریب تو ہیں مگر میرے اپنے نہیں ہیں، جن کی آنکھیں ہر دم نگراں رہتی ہیں، مگر ان میں صرف شناسائی ہے، میرے لیے محبت نہیں ہے۔ میں ڈرتی ہوں شاہ سائیں ان نگراں بے رحم آنکھوں سے۔ ہاں زینی، یہ گاؤں کی زندگی بھی عجیب ہے، میں ان لوگوں کے رویوں پر حیران ہوں یار، کیسے بچ جاتے ہیں یہ سب، مگر ان کی آنکھیں پرتجسس اور بے رحم ہیں۔ معصوم چہروں پر یہ آنکھیں کتنی عجیب لگتی ہیں، کبھی غور کیا تم نے؟ شاہ سائیں آپ ناشتہ کب تک کریں گے؟ سب کے ساتھ ہی کر لوں گا۔ وہ میز پر رکھی کلیاں اٹھانے لگا۔ زینب اس بات میں سر ہلا کر باہر آ گئی۔ وہ کلیاں لے کر شابی کے کمرے میں چلا گیا۔ ان چند دنوں میں سچل نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا، اسے پگڑی پہنانے کی رسم بھی ادا کی گئی تھی۔ دیہات کے سب نچلے طبقے لوگ آئے، جھک کر سلام کیا، پیروں کو چھوا، دعائیں دی، اور جو لوگ اونچے طبقے کے تھے انہیں شابی نے بطور مہمان مدعو کیا۔ شاہوں کے خاندان کی عزت تو وہ بھی کرتے تھے، آئے اور تحفے تحائف بھی دے کر گئے۔ رات گئے تک ہنگامہ ہوا تھا، شہر سے ناچنے والیاں بھی بلوائی گئی تھیں۔ گھر کی خواتین اور ملازمائیں چھت پر چڑھ کر تماشا دیکھتی رہیں۔ زلیخا اور رانو کئی بار اسے بلانے آئیں مگر وہ نہیں گئی، اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، دکھ دے رہا تھا۔ ڈھولک پر تھاپ، گھنگروؤں کی چھنک، سیٹیاں، آوازیں، اس کا دل بیٹھا جاتا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ پھر اختیار نہیں رہا، تکیے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ زاہدہ کی شادی کو ایک ہفتہ باقی تھا، گھر میں مہمان جمع تھے، رونق تھی، ہنگامہ تھا۔ زینب تو چکرائی پھرتی تھی، پتہ نہیں یہ مالک لوگ ہم جیسے لوگوں کو انسان کیوں نہیں سمجھتے، ایک منٹ کے لیے بھی بیٹھ جاؤں تو انہیں کام یاد آنے لگتا ہے۔ رات کو بستر پر لیٹتی تو کمر بستر سے نہیں لگتی تھی۔ زینب، تمہیں شابی بلا رہی ہیں۔ زلیخا تھکی تھکی اور جھنجھلائی ہوئی تھی۔ میں آتی ہوں۔ وہ دوپٹے پر گھونٹا لگا رہی تھی، چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی شابی، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ کمرے میں آ کر پردہ ہٹاتے ہی اس نے کہا۔ پھر نظر اٹھائی، یہاں شابی تو نہیں تھی، کرسی پر سچل بیٹھا تھا۔ شابی کہاں ہے؟ انہوں نے مجھے بلایا تھا۔ تمہیں انہوں نے نہیں، میں نے بلایا تھا۔ جی حکم شاہ سائیں۔ کیسا حکم؟ وہ جتانے کو مسکرایا، پھر بولا،
کون حکم دیتا ہے، کون تابع ہے، یہ تو تم اچھی طرح جانتی ہو زینی۔ سائیں کوئی کام تھا کیا؟ اس کمرے میں کسی بھی وقت کوئی آ سکتا ہے۔ وہ عجلت میں تھی۔ بس اتنا کہنا ہے، کام کی زیادتی تمہیں بیمار نہ کر دے۔ بوجھ اتنا ہی اٹھاؤ جتنی تم میں طاقت ہے۔ سائیں، ہم ملازم لوگ ہیں، مالک کا حکم ماننا ضروری ہے، انکار کی گنجائش ہی کہاں ہے۔ او زینی، کاش تم ملازمہ نہ ہوتی، کاش تم میرے چچا کی بیٹی ہوتی۔ چچا کی بیٹی؟ اسے اس خواہش پر حیرت بھی ہوئی، ہنسی بھی آئی۔ تم عجیب لڑکی ہو زینی۔ نہیں، تم بہت خاص لڑکی ہو۔ تم سب سے منفرد، سب سے۔ شاہ جی، میں چلتی ہوں۔ شابی نے کچھ کام میرے سر لگائے تھے، وہ دیکھ لوں پھر آ جاؤں گی۔ وہ تھکی تھکی سی تھی اور ایک دم سے اداس بھی ہو گئی تھی۔ کیونکہ شاہ سائیں نے ایسی خواہش تو کیا محبتوں کے باوجود وہ مجھ میں اور خود میں کوئی فرق سمجھتے ہیں؟ وہ خود کو اعلیٰ اور مجھے کمتر جانتے ہیں۔ ہاں ضرور ایسی ہی بات ہے، وہ مجھے اپنے برابر نہیں سمجھتے۔ جبھی ایسی خواہش کا اظہار کیا، وہ چھت پر جانے والی سیڑھیوں میں آ بیٹھی، سر گھٹنوں پر جھکا دیا، آنکھیں موندے وہ اندر کی آزردگی کو کہیں اندر ہی دفن کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ زینب، او زینب! اس کی پکار پڑ چکی تھی۔ اس نے سر اوپر اٹھایا، دوپٹہ درست کیا اور اٹھ کر ہولے ہولے سیڑھیاں طے کرنے لگی۔ رنگ و نسل کے فاصلے کم نہیں ہو سکتے، یہ مٹائے نہیں مٹ سکتے۔ کہاں تھی تم؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ رانوں پر تھکن اور غصہ سوار تھا۔ کیا کام ہے مجھ سے؟ تمہیں کلثوم بی بی بلا رہی ہیں۔ اس نے سچل کی چچا زاد کا نام لیا۔ کدھر ہیں وہ؟ اس نے واپس جاتی رانوں کو پکارا۔ شابی کے کمرے میں ہوں گی یا پھر زائدہ بی بی کے پاس۔ وہ پہلے زائدہ کے کمرے میں آئی۔ یہاں کلثوم شابی کے کندھے پر سر رکھے بڑے لاڈ سے کچھ فرمائش کرتی ملی۔ شابی کے لبوں پر مسکراہٹ، طاہرہ اور زائدہ کی نظروں میں محبت۔ اسے درمیان میں بھول کر ان سب کو اس ماحول سے نکالنا کچھ اچھا نہیں لگا۔ کلثوم خود ہی ان کے کندھے سے الگ ہوئی اور اس سے بولی، زینب، تم نے زاہدہ باجی کے دوپٹے پر ستارے بہت اچھے ٹانکے ہیں، تمہیں میرے لیے بھی ایسا ہی دوپٹہ بنانا ہوگا۔ کیوں نہیں بی بی، آپ جب دوپٹہ دے دیں گی تو بنا دوں گی۔ نہیں، دوپٹہ میں لے کر دے دوں گی، تم رنگ بتا دو کلثوم۔ شابی کی نگاہوں میں بہت پیار تھا، کلثوم کے لیے، یا شاید زینب نے ہی محسوس کیا۔ محبتوں اور نفرتوں کی ہلکی سی نمک بھی کسی نگاہ میں دیکھتی چونک جاتی تھی، پہچان جاتی تھی بہت جلدی ان دونوں رنگوں کو۔ آئندہ دونوں میں بھی کلثوم کا مقام باقی مہمان لڑکیوں میں خاص ہی رہا۔ وہ اچھی لڑکی تھی، ہنس مکھ اور لاپرواہ۔ گاؤں کی دیگر لڑکیوں کی طرح اسے نہ تو ٹولیوں میں بیٹھ کر باتیں بنانے کا شوق تھا، نہ ہی وہ باپ کی دولت کی نمائش زیورات کی صورت میں کرتی تھی۔ ہنستی مسکراتی، ہر ایک سے کھلے دل سے ملتی تھی۔ ملازماؤں سے بھی اس کا رویہ عموماً بہت اچھا ہوتا تھا، خاص کر زینب کو وہ بھی شابی ہی کی طرح اہمیت دینے لگی تھی۔ کلثوم کی ماں بھی یہاں موجود تھی، خاموش اور تیوری چڑھائے نظر آئیں، بیزار اور اداس۔ پہلے پہل زینب ان سے گھبرائی تھی، کوشش کی تھی ان کے کام کوئی دوسری کر لے، کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے مالکوں سے بڑا خوف آتا تھا، مگر پھر یہی مہمان خواتین کے کام نپٹاتے ادھر ادھر چلتے پھرتے اسے ان کی کہانی معلوم ہو گئی۔ عورتیں کہتی تھیں وہ بھی اپنی بیٹی کلثوم کی طرح ہنس مکھ ہوا کرتی تھی، مگر چند سال پہلے ان کے شوہر نے شہر والے گھر میں ایک عورت ڈال لی تھی اور یہ غم کلثوم کی ماں کو گن کی طرح چاٹ رہا تھا۔ زینب کو حیرت تھی، کسی بھی عورت کو اس لٹنے والی سے ہمدردی نہ تھی۔ اکثریت یہی کہتی، غیر ذات غیر برادری کی عورت گھر میں رکھی ہے مگر نکاح نہیں کیا، کہ ان کے ہاں مرد غیر سید عورت کو گھر میں رکھ تو سکتے تھے مگر نکاح میں سید زادی کو ہی لاتے تھے۔ اولاد وہی عزت دار اور جائیداد میں حصہ دار ہوتی تھی جو سید زادی سے ہوا کرتی تھی۔ شکر نہیں کرتی کسی سید زادی کو نکاح میں لا کر اس کے مقابلے پر کھڑا نہیں کیا۔ عورتیں باتیں بناتی تھیں، مگر زینب نے جیسے اس کا دکھ اپنے دل میں لہریں لیتا محسوس کر لیا تھا۔ ہائے، برداشت کتنی مشکل تھی! ارے جائیدادوں کے بٹوارے ہوں تو ہوں مگر کسی کے دل کا بٹوارا نہ ہو۔ اس کا جی چاہا اس سید زادی کو پرسہ دے، خوب روئے اس کے ساتھ مل کر۔ پھر وہ بہت خیال رکھنے لگی اس کا اور کلثوم کہتی، اماں، ہم زینب کو اپنے ساتھ اپنے گھر ہی لے چلتے ہیں، اتنا خیال تو کبھی بیٹی ہو کر میں نے نہیں کیا جتنا یہ رکھتی ہے آپ کا۔ نہیں نہیں، مجھے یہاں سے کہاں جانا ہے بھلا؟ اسے سچل شاہ کا خیال آ جاتا، اگر میں چلی گئی تو وہ کیا کریں گے؟ مجھے دیکھے بغیر کیسے خوش رہ سکیں گے؟ اور انکار کرنے لگتی۔ موسم بدل رہا تھا مگر اندر کا موسم وہی تھا، ٹھہرا ٹھہرا۔ یقین تھا مگر پھر بھی دل کے کسی کونے کھدرے میں بے یقینی بھی چھپی بیٹھی تھی۔ ایمان پختہ تھا مگر حویلی کی اونچی دیواریں جسم کی عمارت کو دڑدڑانے لگتی تھیں، اور شور ہنگامے کے باوجود ایک سناٹا تھا جو ساتھ ساتھ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر مشین کی طرح
زینی کہاں رہتی ہو، ملتی ہی نہیں، وہ شکوہ کرتا۔ شاہ سائیں آپ انتظار کرتے ہیں، وہ شرمندہ ہو جاتی۔ یہ نہیں کہہ سکتی اتنی مصروفیت میں کہاں سے وقت نکالوں۔ میں انتظار کروں گا رات کو، میرے کمرے میں کھانا لے کر تم ہی آنا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور جب رات کو کھانا لے کر گئی تو اس کے کمرے میں رشتہ دار مرد موجود تھے۔ وہ اندر نہیں جا سکی، خوب جانتی تھی باعزت گھرانے کے ان آن بان والے سپوتوں کو۔ کھانے کی ٹرے زلیخا کو جا تھمائی اور بولی، جلدی سے شاہ سائیں کے کمرے میں دے آؤ، انہیں انتظار ہوگا۔ میں شابی کے کمرے میں جا رہی ہوں، کچھ کام ہے مجھے۔ صبح پھر وہ ناراض تھا، جتنی بار سامنے آئی منہ پھیر لیا، اور اسے منانے کو ہزار کام چھوڑ کر اس کا پیچھا کرنا پڑا۔ کب وہ لوگوں سے الگ ہو اور زینب معافی مانگ سکے۔ سچل شابی کے کمرے میں گیا، زینی سامنے برآمدے میں کھڑی رہی۔ تمہیں صبح شابی نے کسی کام کے لیے کہا تھا، یاد ہے؟ زلیخا شابی کے کمرے سے باہر آ کر جتا کر یاد دلا رہی تھی۔ اوہ ہو، میں تو بھول گئی، انہوں نے کپڑے استری کرنے کو کہا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی، دروازے پر دستک دی، اجازت ملتے ہی اندر آ گئی۔ شابی معافی چاہتی ہوں، وہ جی کام میں بھول گئی تھی۔ کیوں بھول گئی تھی تم؟ یہ اہمیت ہے تمہارے نزدیک میری بات کی؟ نہیں نہیں شابی، آپ کی بات میرے لیے حکم ہے، میں ابھی استری کر دیتی ہوں۔ ان کا ناراض لہجہ اس کے ہاتھ پاؤں پھلا گیا۔ سچل ماں کے پاس بیڈ پر نیم دراز اور اس ساری گفتگو سے یکسر بے نیاز دکھائی دے رہا تھا۔ سچے تمہارے چچا اب رسم کر دینا چاہتے ہیں، زینب کو ڈانٹ کر بیٹے سے مخاطب ہوئی تو لہجہ بڑا ٹھنڈا میٹھا تھا۔ زینب الماری سے کپڑے نکال رہی تھی، کچھ زیادہ توجہ ان کی باتوں کی طرف نہیں تھی۔ اماں کیا ہے یہ فضول رسمیں؟ اس نے بیزاری کا بھرپور اظہار کیا۔ فضول رسمیں کیوں؟ تمہاری اور کلثوم کی بات تو بچپن سے طے ہے، اب وہ باقاعدہ منگنی کرنا چاہ رہے ہیں، برائی کیا ہے اس میں؟ کوئی چیز زینب کے ہاتھ سے نکل کر فرش پر آ گری۔ وہ اس آواز پر چونکا اور سیدھا ہو کر زینب کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا توڑ دیا؟ ہاتھوں میں جان نہیں رہی کیا؟ میں دیکھ رہی ہوں، اب تم بھی بہت نکمی ہوتی جا رہی ہو۔ کچھ نہیں شابی، وہ جھک کر لکڑی کا چھوٹا سا بند ڈبہ اٹھانے لگی۔ سچے تم کیا دیکھ رہے ہو؟ جواب دو میری بات کا۔ اماں سچ کہتا ہوں، مجھے آپ کی بات ذرا بھی پسند نہیں آئی۔ وہ خاصا سنجیدہ تھا اور بار بار پلکیں جھپک رہا تھا۔ یاد رکھو، شادی تو تمہیں کلثوم سے ہی کرنا ہے، یہ برادری کا مسئلہ ہے، ہم برادری سے کٹ نہیں سکتے۔ اسی خاندان میں تمہاری دو بہنیں بیاہی ہیں اور یہی ان کے اور تمہارے بچوں کی شادیاں ہوں گی۔ یاد رکھو، اگر انکار کرو گے تو قطع تعلق کر لیا، کٹ کر رہ جاؤ گے۔ سزا صرف تمہیں ہی نہیں، تمہاری بہنوں کو، ان کے بچوں کو اور تمہاری اولاد کو بھی بھگتنا پڑے گی۔ سچے یہ سزا کس قدر اذیت ناک ہے، اکیلے رہ جانے پر خوف کا کیسا حملہ ہوتا ہے، یہ تم اس وقت سب کے درمیان بیٹھ کر شاید محسوس نہیں کر سکو گے۔ میرے لال، ہوش سے فیصلہ کرو، تم صرف ایک ذات ہی نہیں، تمہارے ساتھ بہت سے لوگ وابستہ ہیں۔ زینب کپڑے نکال چکی تھی، باہر چلی گئی۔ اماں مجھے اعتراض تو نہیں، میں بھی اپنی روایات کو جانتا ہوں اور یہ بھی سمجھتا ہوں بظاہر آزاد نظر آتے ہیں، مگر ہم سب ان روایات کی زنجیروں میں بری طرح جکڑے ہوئے ہیں۔ زینب کمرے سے نکل گئی تو اس نے ماں سے کہا، یہ روایات ہی ہماری زندگی ہیں، ہماری عزت انہی کی وجہ سے ہے، انہی پر چل کر تو الگ تھلگ اور باعزت ہے۔ سچ، ان سے بیزاری کا اظہار مت کرو پتر۔ اماں تھوڑا وقت تو دیں، ابھی دل نہیں مان رہا۔ دل کیوں نہیں مان رہا؟ کلثوم بہت اچھی لڑکی ہے۔ ہاں اماں، وہ واقعی اچھی لڑکی ہے، مگر… اچھا جاؤ آرام کرو، پھر بات کریں گے۔ شابی نے اسے مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ کیسی ہے یہ ریتیں رسمیں، جکڑ لیتی ہیں زینی؟ کبھی سوچا تھا میں نے کہ یوں بے بس ہو جاؤں گا؟ اس روز وہ آمنے سامنے جامن کے اسی پیڑ تلے کھڑے تھے اور سچل رنجیدہ تھا۔ دوپہر سے اب تک کافی وقت تھا درمیان میں اور زینب نے خود کو پوری طرح سنبھال لیا تھا، جبھی تو اس کی بات پر ہنس پڑی تھی۔ شاہ سائیں، آپ کی منگنی کی رسم ہو رہی ہے، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ زینی کیا تم اداس نہیں ہو؟ روشنی صرف چاند کی تھی، وہ بغور دیکھ کر بھی چہرے کے تاثرات جاننے میں ناکام تھا۔ اداسی کس بات کی شاہ سائیں؟ آپ کا گھر آباد ہو تو مجھ سے زیادہ بھلا کون خوش ہوگا؟ یقین کرو زینی، میرے دل میں تم ہو اور تم ہی رہو گی، میں جانتی ہوں۔ وہ اس بارے میں بااعتماد تھی۔ تم میری محبت ہی نہیں، زندگی بھی ہو، دیکھ دیکھ کر جیتا ہوں، بہت قدر ہے میرے دل میں تمہاری اور بہت عزت دیتا ہوں میں تمہیں زینی۔ میرے لیے تو یہ سوچنا بھی محال ہے کہ تم کبھی یہاں سے چلی جاؤ گی زینی۔ وعدہ کرو جب تک میں جیوں گا تم میرے آس پاس، میری نظر کے سامنے رہو گی۔ شاہ سائیں، مجھے بھلا کہاں جانا ہے، میں تو یہیں ہوں اور یہیں رہوں گی۔ وہ اس کی بے تابی پر مسکرائی تھی۔ ہاں زینی، اس گھر کی رونق تم ہو اور میرے دل کی دنیا بھی تم ہی سے بارونق ہے۔
بی بی کلثوم بہت اچھی ہیں، عادت کی بھی صورت کی بھی، میری دعا ہے آپ دونوں ہمیشہ خوش رہیں۔ اور پھر جس رات زاہدہ کی مہندی تھی اس رات سچل شاہ اور کلثوم کی منگنی کی رسم بھی ادا ہو گئی۔ زینی بے حد مصروف ادھر سے ادھر دوڑتی رہی، اتنے مہمان اور دو تقریبیں، کام بہت زیادہ تھا۔ اس کے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ کپڑے ہی بدل لے، بال بنا لے اور نہیں تو کانوں میں جھمکے ہی ڈال لے۔ شابی نے تمام ملازماؤں کو گلابی رنگ کے جوڑے بنوا کر دیے تھے، دوپٹوں پر گوٹے کا کام تھا اور کنارے پر کرن ٹانگی گئی تھی۔ باقی سب تو کپڑے بدل چکی تھی۔ رانو نے تو بالوں میں لمبا سا پراندر ڈال کر ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہن لی، مگر اس سے پکار بھی تو ہر طرف سے پڑتی تھی۔ بڑی ایمانداری سے اپنے دل کا آباد کار اس نے کلثوم کو سونپا تھا، مگر وہ جان رہی تھی ایک اداسی اندر ہی اندر گہری ہو رہی ہے۔ لاکھ سمجھانے کے باوجود دل ضدی بچہ بن رہا ہے۔ سچل کو رسم کے لیے کلثوم کے برابر بٹھایا گیا تو زینب باورچی خانے میں آ کھڑی ہوئی، تب تک باہر نہیں آئی جب تک رسم ادا کرنے کے بعد وہ اٹھ کر باہر نہیں چلا گیا۔ شام کو ان دونوں کی منگنی ہوئی اور اس کے بعد زاہدہ کی مہندی کی تیاری ہونے لگی۔ زینی وہ پھولوں کے ہار لے کر برآمدے سے گزر رہی تھی، جب ہی سچل نے سرگوشی میں اسے بلایا۔ وہ رک گئی اور سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگی۔ زینی تم نے کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ وقت ہی کہاں ملا شاہ سائیں۔ وہ ہاتھ میں پکڑے سرخ گلابوں کے ہار دیکھنے لگی۔ کیسا جوڑا بنایا تھا؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہا تھا، جیسا رانو، زلیخا اور دوسری کام کرنے والیوں کا تھا۔ کیا؟ وہ پہلے چونکا پھر بولا، بہت اچھا کیا جو تم نے وہ جوڑا نہیں پہنا، وہ تمہارے قابل ہی نہیں تھا۔ زینی اور سنو، اگر کل کے لیے بھی انہی جیسا بنوایا ہے تو وہ بھی مت پہننا۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو شاہ سائیں۔ زینی نے جیسے کچھ یاد دلانا چاہا، بتانا چاہا، اب میرے لیے اتنے فکر مند مت رہا کریں۔ زینی تم اپنے دل میں مجھے وہی جگہ دیے رکھنا جو پہلے تھی۔ دیکھو یہ نیا رشتہ کبھی ہمارے درمیان نہیں آ سکتا۔ شاہ سائیں روح کے رشتے جسم کی طلب کب کرتے ہیں؟ جو پاکیزہ محبت ہوتی ہے نا، وہ ان باتوں سے دور ہوتی ہے۔ ہمارے لیے ایک دوسرے کی خوشبو ہی کافی ہے۔ زینی تم نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ وہ پھر کہہ بیٹھا تھا۔ وہ مسکرائی اور بولی، یہ مجھے آپ نے سکھائی ہیں۔ میں نے نہیں تو؟ سچل نے سوچ میں ابھرتے ڈوبتے نفی میں سر ہلایا۔ بڑے بڑے رازوں سے پردہ ہٹا دیتی ہے محبت، تو پھر میں کیسے نہ کہوں کہ آپ نے سکھائی ہیں۔ وہ مسکرائی اور سچل کی جانب نگاہ کی۔ زینی تو پھر اتنا یاد رکھنا، میں تمہاری خوشبو کو ہمیشہ اپنے آس پاس دیکھنا چاہتا ہوں۔ او سائیں مجھے بھلا کہاں جانا ہے، یہی تو ہوں آپ کے آس پاس۔ رات 2 بجے اسے کاموں سے فراغت نصیب ہوئی تھی اور صبح بارات کی آمد تھی۔ اسے بہت جلدی اٹھنا تھا۔ جب سونے کے لیے بستر پر آئی تو جسم پر تھکن اور آنکھوں میں نیند کا غلبہ تھا، مگر لیٹتے ہی نیند آنکھوں سے غائب ہو گئی۔ او پاگل ناشکری لڑکی، جان کر بھی اپنا مقام کیوں نہیں جان رہی؟ کیوں تو بھول رہی ہے خود کو؟ تیرے لیے تو یہی بہت زیادہ ہے کہ شاہ تجھے محبت بھری آنکھ سے دیکھتا ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، واقعی یہ بہت زیادہ ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے کچھ اور کی طلب بھی نہیں، مگر اس کی نظر میں عکس اب 2 ہوں گے، اس کے دل میں میرے ساتھ ساتھ کوئی اور۔ کیا تم اس قابل ہو کہ ایک سعید زادی کی برابری کر سکو؟ نہیں ہونا۔ وہ تمہیں اپنی زندگی کہتا ہے، وہ تمہیں ہی اپنے آس پاس چاہتا ہے۔ زینب بی بی یہی بہت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ بھی تمہاری اوقات سے کہیں زیادہ ہے، بس تم بھی اسی ایک نام کا ورد کرتی رہو۔ تم تو بہت زیادہ کی خواہش مند ہو۔ خود سے سوال و جواب کرتی وہ کروٹیں بدلتی رہی اور صبح ہو گئی۔ سن زینب، کلثوم نے اسے کمرے میں بلا کر رازداری سے کہا تھا، یہ موتیے کی کلیاں سچل کے کمرے میں رکھ دو اور بتا دینا کہ کس نے بھیجے ہیں۔ جی بہت اچھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کلیاں لے لیں۔ سنو، وہ ناشتہ کس وقت کرتے ہیں؟ شابی کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی ناشتہ کرتے ہیں، مگر آج کل مصروفیت ہے، شہر سے ان کے دوست بھی بہت آئے ہوئے ہیں تو باہر بیٹھک میں بھی کر لیتے ہیں۔ نہیں، ان سے کہنا آج ناشتہ تائی ماں شابی کے کمرے میں ہی کریں۔ کہہ دینا تائی ماں نے کہا ہے، میرا نام مت لینا اور میرا ناشتہ بھی ادھر ہی لگا دینا۔ کتنے خوبصورت رنگ پھیلے تھے کلثوم بی بی کے چہرے پر، ایسے پیارے کہ نظر ہٹانے کو جی نہ چاہے۔ جا اب ایسے کیوں کھڑی ہے؟ کلثوم نے ہلکی سی ڈانٹ پلائی۔ وہ جیسی چونکی اور باہر آ گئی۔ کلثوم نے منع کیا تھا سچل سے یہ مت کہنا کہ شابی کے ساتھ ناشتہ کرنے کو وہ کہہ رہی ہے، بات شابی کی طرف سے کرنا، مگر زینب سچل شاہ سے بھلا کچھ چھپا سکتی تھی؟ سب بتا دیا۔ سن کر وہ ایک دم ہنس پڑا، پھر زینب کو دیکھ کر ہنسی روک لی اور بولا،
اچھا دیکھوں گا، پتہ نہیں اتنے کاموں میں ناشتے کے لیے وقت بھی ملتا ہے یا نہیں۔ اور ہاتھ بڑھا کر کلیاں لے لیں۔ سچل نے کہا تھا پتہ نہیں ناشتے کے لیے وقت بھی ملتا ہے یا نہیں، مگر جب وہ ناشتہ لے کر شابی کے کمرے میں آئی تو وہ اور کلثوم پہلے سے شابی کے کمرے میں موجود تھے۔ میں چلتی ہوں، تائی اماں آپ ناشتہ کیجیے۔ کلثوم ہلکا سا گھونگھٹ نکالے ہوئے تھی۔ شابی مسکرائی اور بولی، ناشتہ میرے ساتھ ہی کرو دی رانی۔ جاؤ زینی، میری بہو کے لیے بھی ناشتہ لے کر آؤ۔ شابی، یہ 3-4 بندوں کے لیے کافی ہے، آپ تینوں ہی کر لیں۔ دیکھیے نا، آپ شاہ سائیں تو کاموں میں الجھے رہتے ہیں، انہیں کھانے پینے کا ہوش ہی نہیں رہتا آج کل۔ اس کی اتنی دانشمندی سے بات بنانے پر دل ہی دل میں دونوں نے داد دی اور کلثوم نے بھی سوچ لیا جب بیاہ کر اس گھر میں آؤ گی تو میری خاص ملازمہ یہ زینب ہی ہوگی۔ زاہدہ کی شادی کا ہنگامہ ختم ہوا تو شابی سچل کی دلہن کے لیے بری بنانے لگی۔ مشورے زینب کے ہی ہوتے، اکثر اسے ساتھ لے کر کپڑوں اور زیورات کی خریداری کے لیے شہر بھی چلی جاتی۔ وہ بہت جلد سچل کے سر پر صحرا سجانے کی آرزومند تھی۔ بیٹیاں اپنے گھروں کی ہوئی اب انہیں تنہائی ستاتی تھی، بار بار اظہار کرتی۔ ایک بار سچل نے کہا بھی، اتنے تو لوگ ہوتے ہیں آپ کے گرد، پھر بھی آپ خود کو تنہا محسوس کرتی ہیں پتر۔ یہ ملازم لوگ ہزاروں کی تعداد میں بھی ہوں تو تنہائی دور نہیں ہو سکتی، بھلا ان سے دل کی بات کی جا سکتی ہے؟ شابی، تیل ڈال دوں آپ کے سر میں؟ زینی نے جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں۔ ہاں ڈال دے اور سن، نرم ہاتھوں سے مالش کرنا۔ پھر سچل سے بولی، کیسے روکھے ہو رہے ہیں تمہارے بال، تم بھی سر میں تیل ڈال لو۔ بخشیں مجھے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ جیسے ڈر گیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ یہ عجیب فیشن ہے، جو شہر میں پڑھ کر آ جاتا ہے بال روکھے رکھنے لگتا ہے۔ ہماری کلثوم بی بی بھی تو بال روکھے ہی رکھتی ہیں شابی، زینب نے ہنس کر یاد دہانی کروائی۔ ہاں، اس ٹی وی نے بڑا خراب کر دیا ہے بولی بالی لڑکیوں کا، شہر والیوں کی طرح الٹے سیدھے کپڑے پہن کر اسے فیشن کا نام دے ڈالتی ہیں۔ یہ نہیں سوچتی یہ پہن کر لگ کیا رہی ہوں میں۔ زینب ہنس پڑی اور بولی، ٹی وی نے گاؤں والیوں کو بھی شہر والیوں جیسا بنا دیا ہے، بس یہ فرق ہے کہ زبان وہ والی نہیں بول سکتی۔ اچھا ہی ہے، نانی اماں آپ سے ملنے مہمان آئی ہیں، زلیخا نے بٹھا دیا ہے، آپ آ کر مل لیں۔ اس وقت کون آ گیا؟ بلاؤ زلیخا کو۔ اور زینب تم جلدی سے بال سلجھا دو۔ شابی، ملکانی آئی ہیں اپنی بیٹی بہو کے ساتھ۔ زلیخا یہ اطلاع بڑے پرجوش انداز میں دے رہی تھی۔ اے زینب، ملکانی اپنی بہو کے ساتھ پہلی مرتبہ ہمارے ہاں آئی ہے، تم الماری سے کوئی اچھا سا انسلا جوڑا نکال دو۔ جوڑے تو بہت رکھے ہیں شابی، آپ بتا دیں کون سے والا نکالنا ہے، تم خود بھی سمجھتی ہو ان معاملات کو، کوئی سا بھی نکال دینا۔ بالوں کی چٹیاں بنا کر زینب نے کنگھا اور تیل اٹھا کر سنبھالا اور شابی مہمان خواتین سے ملنی چلی گئی۔ ہاتھ دھو کر وہ کپڑوں والی الماری تک آئی جس کے ایک خانے میں تحفے میں دینے کے لیے کافی کپڑے رکھے تھے کہ شابی کے پاس اکثر عورتیں نئی بیاہی بیٹیوں اور بہوؤں کو لاتی رہتی تھیں اور تحائف محبت کی علامت کے طور پر نہیں، اپنی بڑائی جتانے کی غرض سے دیے جاتے تھے۔ کتنے پیارے پیارے کپڑے رکھے تھے یہاں۔ اس نے ہرا جوڑا نکالا جس کے دوپٹے کے کناروں پر ستاروں والی بیل ٹانگی گئی تھی، پھر نیلا جوڑا جس پر سنہری پھول تھے اور لال بھی۔ اتنے اچھے اچھے کپڑے، چند لمحوں کے لیے وہ کھو سی گئی۔ کسی ملال نے سر اٹھایا مگر سنبھلنے میں دیر نہیں لگی۔ صحرا بندی کی رسم میں برادری کے ساتھ ساتھ سارا گاؤں بھی امٹ آیا تھا۔ بیٹے اور بیٹیوں کی شادی خوشی کا رنگ خاصا مختلف ہوتا ہے اور واضح فرق نظر آتا ہے۔ دیگوں کی لمبی قطاریں اتر رہی تھیں، گانا بجانا، ڈھولک کی تھاپ پر لوڈی اور جھومر، اور پھر رات کو شہر سے بلوائی گئی مخصوص طبقے کی عورتوں کا ناچ۔ یہ سب تقریباً ایک ہفتے تک جاری رہا اور اسی شور ہنگامے میں دلہن گھر لائی جاتی۔ صحرا بندی کی رات وہ رسم کے بعد اپنے کمرے میں آیا تھا۔ یار دوستوں نے مذاق ہی مذاق میں مٹھائی اس پر اچھالی تھی اور کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ زینب نے کپڑے نکال دیے، وہ کپڑے اس سے لیتے ہوئے تھم سا گیا۔ زینی، یہ رات تو خوشی کی رات ہے مگر مجھے لگتا ہے میرے اندر کوئی پچھتاوا، کوئی پیاس سر اٹھا رہی ہے۔ ایسی باتیں مت کرے سائیں۔ زینی، یہ رسم و رواج بھی کیا چیز ہے، کتنا بے بس کر دیتے ہیں انسان کو، میں چاہوں بھی تو تمہیں اپنا نہیں سکتا۔ یہ ناممکن ہے زینی کہ اس کے ساتھ بہت سی قباحتیں ہیں، زندگی ہمیں بہت سے لوگوں کے ساتھ ہی بسر کرنا ہوتی ہے، ان سے کٹ کر ہم نہیں رہ سکتے اور یہ لوگ قدم قدم پر ہماری راہ کو کٹھن بنا دیتے ہیں۔ زینی، معاملہ صرف میرے اور تمہارے درمیان نہیں ہے بلکہ یہ تو میں سب سمجھتی ہوں شاہ سائیں، میں اپنی حیثیت سے بھی واقف ہوں، میں آپ کا مقام بھی جانتی ہوں، مجھے شابی کی عنایتیں بھی یاد ہیں، مجھے کلثوم بی بی کا مہربان رویہ بھی نہیں بھولا۔ میں خوش ہوں سائیں کہ میں اتنے سارے مہربان لوگوں کے درمیان ہوں۔ میں تو بہت خوش نصیب لڑکی ہوں سائیں کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے مجھے بہت کچھ بنا دیا ہے۔
میں تو تمام عمر اسی فخر کے سہارے بسر کر لوں کہ شاہ سائیں تم بہت عظیم لڑکی ہو۔ سچل کے انداز میں ستائش اور بہت نرمی تھی۔ بارات کے ساتھ وہ نہیں گئی۔ شابی نے اسے گھر میں رہنے کو کہا کہ یہاں بہت کام تھا۔ زلیخا بارات میں ساتھ جا رہی تھی اور وہ روانگی سے پہلے تک شابی سے ہدایت لیتی رہی۔ ہمارے واپس آنے سے پہلے تمام بکھری ہوئی اشیاء کو سلیقے سے رکھوا دینا۔ دلہن کی آمد پر فوراً تیل کی بوتل مجھے پکڑا دینا یاد سے۔ دلہن دولہا کے لیے کھیر پکوانا۔ تقسیم کرنے والی رقم سامنے ہی رکھنا۔ دلہن کے کمرے میں ابھی کسی کو نہ جانے دینا۔ اور بہت سے چھوٹے چھوٹے کام وہ بولتی رہی۔ زینب دہراتی رہی۔ فکر مند تھی اتنے کام ہیں کوئی بھول نہ جائے۔ اور واپسی پر شابی خوب ہی ڈانٹی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ تیزی سے ان ہدایات پر عمل کرتی رہی۔ رات گہری ہو گئی۔ بارات کی آمد میں خاصی تاخیر ہو گئی تھی۔ وہ شابی کے کمرے میں بیٹھی رہی، پھر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اور پتہ بھی نہیں چلا کب نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ بارات کب واپس ہوئی، کیا کیا رسمیں ادا کی گئی، کلثوم دلہن بن کر کیسی لگ رہی تھی، سچل کے چہرے پر کیسے رنگ تھے، وہ کچھ بھی نہ جان سکی۔ وہ تو اگلی صبح ہی بیدار ہوئی تھی اور ہڑبڑا کر بستر سے اٹھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ رانو بھی رات کو یہیں پڑ کر سو رہی تھی اور صبح وہ زینب سے پہلے جاگ گئی تھی اور بستر پر ہی پڑی تھی۔ باہر جا کر کوئی نہ کوئی کام ہی کرنا پڑ جاتا۔ سوچا تھا جب تک آواز نہیں پڑتی لیٹی رہوں گی۔ بارات آ گئی رانو۔ وہ خوب ہی ہنسی۔ تو بھی کمال کرتی ہے اڑی۔ اب تو دن نکل آیا، ولیمہ ہے آج۔ بارات تو رات کو ہی واپس آ گئی تھی۔ ہاں، میں تو ذرا کی ذرا بستر پر آئی اور سو گئی۔ شابی نے میرا پوچھا ہوگا، وہ بہت ناراض ہو گئی ہوں گی۔ تم مجھے جگا دیتی۔ تم بہت دنوں سے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا اچھا ہے سو لو، اور سارا کچھ تو نے تیار کر رکھا تھا۔ شابی نے جو مانگا میں نے دے دیا۔ کیسی لگ رہی تھی کلثوم بی بی دلہن بن کر؟ چھوڑو زینب، اتنا زیور ایسے پیارے کپڑے کوئی بھی پہن لے تو رانی ہی لگے۔ شابی تو بہت خوش ہوں گی۔ ظاہر ہے انہیں خوش ہونا ہی چاہیے، کلثوم بی بی انہیں بہت پسند بھی ہے۔ اور سچل سائیں بھی بہت خوش ہیں۔ اچھا، زینب کے انداز میں بے یقینی اتر آئی۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ تم آخر اتنی حیران کیوں ہو گئی؟ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ زینب اٹھ کھڑی ہوئی۔ شابی کو گھر میں دلہن آنے کی مبارکباد دی۔ انہوں نے مسکرا کر مبارکباد قبول کی اور جواب میں 100 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ کیوں شابی؟ زینب کو دکھ ہوا۔ کیا میں نے اس لیے مبارکباد دی تھی؟ شابی اب تک مجھے سمجھ ہی نہیں سکی۔ رکھ لے، میں ان سب کو دے رہی ہوں، بلکہ زلیخا نے تو خود کہہ کر زیادہ لیے ہیں۔ نہیں شابی، مجھے ضرورت نہیں۔ ضرورت کی کیا بات ہے، رکھ لو۔ شابی کو اس کا انکار اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رکھ لو زینب، دولہا دلہن کا صدقہ اتارا تھا نا کل اماں نے، زاہدہ نے بتایا، اور اس نے نوٹ مٹھی میں دبا لیا۔ پھر کچھ نہیں کہا شابی سے۔ باورچی خانے میں آ کر ان کا ناشتہ بنایا اور جب دلہن کے بیدار ہونے کی اطلاع ملی تو ادھر آ گئی۔ رات کے سنگار کے ہلکے سے نشان کلثوم کے چہرے پر تھے، مگر حسن بڑھانے کو اب اسے کسی سنگار کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ خوشی، خود پر فخر، اور جانے کن لفظوں کے رنگ تھے کہ وہ دمک رہی تھی۔ زینب کی کیفیت اس کی اپنی سمجھ سے بالاتر تھی۔ وہ دروازے پر ہی رک گئی اور طاہرہ اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ کلثوم کو باتیں کرتا ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ جسے میں نے اپنا سب کچھ مان لیا، اس نے تمہیں اپنا آپ دیا اور تم سے تمہیں لیا۔ تم اس کی ہو تو مجھے بھی بہت پیاری ہو۔ وہ آگے بڑھی، بیٹھ کے قریب فرش پر بیٹھ گئی اور کلثوم کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگا لیا۔ اسی وقت سچل نہا کر باتھ روم سے نکلا۔ زینب کو یہاں موجود پا کر ہونٹوں کی مسکراہٹ دبا لی اور کچھ کترا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ بہت مبارک ہو۔ زینب نے کلثوم اور یہی موجود اس کی بھابھی کو مبارکباد دی اور جواب میں بھابھی نے بھی ایک نوٹ تھما دیا۔ اس مرتبہ اس نے انکار نہیں کیا۔ نوٹ لے کر دوپٹے کے ایک کونے سے باندھ لیا۔ زینب، تو باتیں بہت بڑی بڑی کرتی ہے، کہاں سے سیکھی ہیں تو نے یہ باتیں؟ کلثوم حیران ہو کر کئی بار پوچھ بیٹھتی تھی۔ بس بی بی، یہ باتیں ہی تو آتی ہیں مجھے، اور تو کچھ بھی نہیں۔ وہ خواہ مخواہ کلکلا کر ہنس پڑی تھی۔ نہیں، تو ہے بڑے گنوں والی۔ تم تعریف کرتی ہو، یہ تمہاری مہربانی ہے بی بی۔ سنو، سچل سائی کو کھجور کا حلوہ بہت پسند ہے۔ وہ آج شام تک شہر سے آ جائیں گے، تم بنا کر رکھنا۔ کھجور کا حلوہ سائی کو؟ لیکن وہ تو میٹھا بہت ہی کم پسند کرتے ہیں۔ اچھا، مگر مجھ سے خود ایک روز ذکر کیا تھا انہوں نے، یوں ہی کہہ دیا ہوگا۔ ویسے بی بی، اگر آپ کو پسند ہے تو بنا دوں۔ اور ایک روز کلثوم نے لہنگا پہنا تھا،
خوب کام والا۔ وہ منتظر تھی سچل کی غیر آمد کی، جب یوں ہی زینب کے منہ سے نکل گیا، شاہ سائیں کو تو یہ لباس پسند نہیں، کہتے ہیں اتنا بھاری کام، اتنا سارا کپڑا، پتہ نہیں پہن کر چلتی کیسے ہیں۔ اور یوں ہی ایک بار جب کلثوم شہر میں شاپنگ کے لیے گئی، سچل کے لیے نیلے رنگ کا سوٹ خریدا تو زینب بولی یہ رنگ انہیں پسند نہیں۔ کلثوم بولی کچھ نہیں، شادی کے شروع ہی دنوں میں سچل کو کراچی جانا پڑ گیا تھا، اس کی کسی دوست کا کام تھا، بزنس میں گھاٹا ہوا تھا اور پریشان سچل بھی رہا، کبھی ادھر ہوتا کبھی ادھر۔ جب سچل کو فرصت ہوئی تب کلثوم نے گہری نظر سے جائزہ لیا، نہیں وہ تو مکمل ہے، کہیں یہ احساس نہیں کہ اس کے پیار میں کمی ہے، اس کی توجہ ادھوری ہے۔ وہ اپنے طور پر مطمئن ہونے لگی تھی، مگر اسی شام سچل نے چونکا دیا۔ زینب کسی کام سے ان کے کمرے میں آئی تھی، سچل نے پکارا تو کلثوم دروازہ کھولتے کھولتے کچھ سوچ کر رک گئی اور بخوبی سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، بہت چپ چپ ہو زینب۔ نہیں شاہ سائیں، وہم ہے آپ کا۔ زینب ہمیشہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ بات کیا کرتی تھی، مگر کلثوم نے دیکھا وہ نظریں جھکائے کافی سنجیدہ لگی۔ میں کراچی سے ایک تحفہ تمہارے لیے بھی لایا تھا، دینے کا وقت ہی نہیں ملا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے سائی۔ وہ اتنا کہہ کر باہر چلی گئی اور سچل بھی پیچھے ہی چلا گیا۔ کلثوم کے قدم زمین نے جکڑ لیے، سانس سینے میں اٹکنے لگی۔ اس کے باپ نے بھی گھر میں عورت ڈال لی تھی، اس کی ماں کے دل کو ٹکڑے کیا تھا۔ کیا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا؟ میری عمر بھی روتے ہوئے گزرے گی؟ یہ زینب تو کسی دوسرے گھر میں نہیں اسی گھر میں رہتی ہے۔ دھوکہ دے رہا ہے سچل مجھے بھی اور اپنی اماں کو بھی، وہ بھی یقیناً اس بات سے ناواقف ہیں۔ کئی روز کلثوم بہت خاموش الجھی الجھی سی رہی۔ سچل شاہ نے اس چپ کو یا تو محسوس نہیں کیا یا پھر اسے بیوی کے موڈ سے مطلب ہی نہیں ہوگا۔ عورت دو چار روز نخرہ کرتی ہیں، پھر تھک کر خود ہی مان بھی جاتی ہیں۔ تم بہت دنوں سے چپ ہو کر رہ گئی ہو کلثوم۔ اس کی خاموشی کو شابی نے محسوس کر لیا اور چائے پیتے سچل نے اس کی جانب دیکھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، سر میں درد رہتا ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ اماں بھی یہ بڑے گھروں کی لڑکیاں ہوتی بڑی نازک ہیں۔ اب زینب کو دیکھ لیں، پچھلے 2 دن بخار آتا رہا ہے، مگر مجال ہے جو کسی کام سے چھٹی کی ہو۔ اچھا وہ بیمار ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، شابی نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں بیمار تھی، میں نے دوا منگوا دی تھی، اب ٹھیک ہے۔ اور کلثوم چائے کا کپ میز پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کہاں چلی؟ چائے تو پی لو، سچل نے روکا۔ تائی اماں مجھے اماں بہت یاد آ رہی ہیں، میکے جانا چاہ رہی ہوں، اگر اجازت دے تو آج ہی چلی جاؤں؟ یہ سامنے بیٹھا ہے تمہارا گھر والا، اسی سے پوچھ لو۔ 1-2 روز رک جاؤ، پرسوں میں شہر چلا جاؤں گا، تم میکے چلی جانا۔ اس کے پوچھنے سے پہلے سچل نے کہہ دیا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ان 2 دنوں میں اس نے زینب اور سچل کو بہت توجہ سے دیکھا اور اسے زینب پر غصہ آتا رہا، کتنی گہری ہے یہ، سب کے سامنے نظر جھکائے رکھتی ہے، مخاطب بھی نہیں کرتی سچل شاہ کو، اور مجھے کتنی عزت دیتی ہے، جبکہ سچل دوسری ملازماؤں کی نسبت اس پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں، اپنے ہر کام کے لیے اسے ہی آواز دیتے ہیں اور تعریف بھی بہت کرتے ہیں اس کی۔ وہ ماں کے ہاں جانا ہی اسی سلسلے میں چاہتی تھی، اسے ماں کو صورتحال سے آگاہ کرنا تھا اور مشورہ لینا تھا۔ میکے سے واپسی پر ماں کے کہنے کے مطابق ہی اس نے سچل کو شہر میں کاروبار پر اکسایا۔ اس کا تو اپنا بہت سا وقت شہر میں گزرا تھا، وہاں بہت سے دوست تھے اس کے، مگر قاسم بھی اکثر یہی کہتا تھا، کہاں تم گاؤں کی دھول مٹی میں خود کو گنواؤ گے، شہر آ جاؤ اور کوئی بزنس کر لو۔ مگر سچل کا خیال تھا اماں اور کلثوم اس بات پر کبھی راضی نہیں ہوں گی، مگر یہاں تو کلثوم پرزور اصرار کر رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے اماں سے بات کی، اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی کلثوم نے کہہ دیا، میری شدید خواہش ہے، میں گاؤں میں رہ نہیں سکتی اماں، ہم آپ کو بھی اپنے ساتھ شہر لے جائیں گے اماں۔ یہ سچ ہے کہ گاؤں میں دل نہیں لگتا اور سجن کم دشمن زیادہ ہیں۔ شابی یہ بات کس طرح مان سکتی تھی، مگر کلثوم نے ارادہ کر لیا تھا وہ بھی منوا کر ہی دم لیں گی۔ کلثوم کی ماں بظاہر شابی سے ملنے مگر بیٹی سے صورتحال معلوم کرنے آئیں۔ تم پتہ نہیں کب تک منا پاؤ گی سچل کو، میں زینب کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں۔ ہاں ماں، اسے یہاں سے دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جب انہوں نے جیٹھانی سے اس خواہش کا اظہار کیا تو وہ انکار نہیں کر سکی۔ بے شک زینب پر بڑا بھروسہ تھا، اعتماد تھا اس پر، مگر وہ ایک ادنیٰ ملازم ہی تو تھی، دیورانی کو انکار کیوں کرتی اتنی سی بات پر؟ زینب نے سنا تو دھچکا لگا، ایک عرصہ اس گھر میں گزرا تھا، بڑی محنت اور ریاضت سے کچھ مقام بنا تھا، مگر شابی اسے کسی اور کے حوالے کر رہی تھی، اسے احتجاج کا حق نہیں تھا، ان کا حکم تھا اور اسے ماننا تھا۔ سچل سے اگلی ملاقات تب ہوئی جب وہ کلثوم کے میکے آیا
اور موقع پا کر اس سے ملا۔ زینی، تم کہیں بھی رہو مگر میرے آس پاس ہو، کوئی بھی موسم ہو تمہاری یاد جو بن پر رہتی ہے۔ آپ مجھے واپس اپنی حویلی لے جائیں سائیں، اس نے التجا کی۔ کیا کروں گی وہاں جا کر؟ اب تو ملازمہ کے سپرد ہی ہوں گی میں۔ کلثوم اور اماں شہر جا رہے ہیں، میں نے بزنس سیٹ کر لیا ہے وہاں پر۔ خدا برکت ڈالے، شابی کو میرا سلام کہنا اور کلثوم بی بی کو بھی۔ ہاں ہاں میں کہہ دوں گا۔ اور میرے لیے کچھ نہیں کہو گی کیا؟ آپ سے کچھ کہنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کیا سائیں؟ او زینی، تم لاجواب کر دیتی ہو۔ سائیں آپ مجھے شہر ہی لے جاؤ اپنے گھر میں وہاں سب کی خدمت کروں گی، یہاں میرا جی نہیں لگتا، میں خوش نہیں ہوں یہاں پر۔ ہاں کیسے خوش رہ سکتی ہو؟ وہ معنی خیز انداز میں کہہ کر شرارت سے ہنسا تھا۔ زینب نے سر جھکا لیا اور گہری سنجیدگی سے بولی، شائیں شابی یاد آتی ہیں، ان جیسی اچھی مالکن کہاں ملیں گی مجھے؟ میری مجبوری تو دیکھو زینی، میں تمہیں اپنے گھر میں ملازمہ کے روپ میں دیکھوں، لوگ تمہیں ڈانٹ دیں تو بھی منع نہ کر سکوں، تم سے بہت کام لیں تب بھی ٹوک نہ سکوں، یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے زینی۔ بس سائیں اب ضد نہیں کروں گی، آپ کی اس بات کی خوشی مجھے یہاں ملنے والے ہر دکھ سے بے گانہ کر دے گی۔ زینب کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ہم ساری عمر دور رہ کر بھی ساتھ ساتھ رہیں گے۔ ہاں سائیں، اس نے آنکھ سے آنسو پونچھتے ہوئے مسکراتے لبوں سے کہا تھا۔ مگر ایک بات مجھے پریشان کرتی ہے زینی، عورت بے شک ٹوٹ کر محبت کرتی ہے مگر جب شادی کرتی ہے تو محبوب کا نام دل سے کچھ دیتی ہے، اس کی صورت سے بھی بیزار ہو جاتی ہے۔ نہ سائیں نہ، آپ کا نام بھلا دوں یہ تو میرے لیے گناہ ہے، وہ آئے ہی کیوں جو دوریاں ڈال دے بیچ میں۔ زینی کس قدر خوش ہوں میں، کتنا مطمئن کر دیا تم نے مجھے۔ کچھ دیر کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، پھر سچل بولا، زینی تم مجھ سے کبھی بدگمان نہ ہونا، یہ مت سوچنا کہ میں نے تو شادی کر لی اور تمہیں منع کر رہا ہوں۔ اصل میں زینی یہ میری مجبوری تھی، مجھے اماں کی خواہش پوری کرنا تھی اور پھر تم سے شادی تو ممکن ہی نہ تھی، برادری سے کٹ کر رہ جاتا، صرف میں ہی نہیں میرا پورا خاندان، اور میری اماں کیسے برداشت کرتی یہ بات۔ پھر دیکھو نہ زینی، اصل محبت تو یہی ہے جو بغیر کسی طبع کے ہو، محبوب کا دیدار ہو تو جی اٹھو، نہ دیکھو تو جان پر بن جائے۔ وہ کچھ نہیں بولی، سچل چلا گیا، وہ دیکھتی رہی۔ پھر کئی سال بیت گئے، وہ گاؤں نہیں آیا۔ کلثوم آتی رہی، پہلے بچے کی پیدائش بھی یہیں ہوئی اور دوسرا 1.5 ماہ کا ہوا تب آئی۔ زینی نے پہلی بار اس کی آمد پر سچل کے بارے میں پوچھا اور اس نے جن نظروں سے دیکھا پھر یہ بات پوچھنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ میں روح نہیں ایک جسم بھی ہوں، پھر جسم کی پکار کیسے نظر انداز کر دوں سائیں، مجھے آپ کا لمس بھی چاہیے۔ سائیں میرا دل کچھ اور بھی تقاضا کرنے لگا ہے، یہ 4 برس جو آپ کو دیکھے بغیر گزارے ہیں ان میں مجھے آپ کی طلب اور بھی شدت سے ہونے لگی ہے۔ وہ اکثر خواب میں اس سے باتیں کیا کرتی اور دن چڑھتے ہی خود سے عہد کرتی نہیں، اب یوں نہیں سوچے گی، یہ تو غلط ہے، وہ کلثوم بی بی کے ہیں اور پھر کہاں وہ اور کہاں میں، اگر ایسا وقت آ بھی جائے تو مر ہی جاؤں، انہیں گناہ گار نہ کروں۔ سال بڑا طویل ہے مگر گزر ہی جاتا ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 سال۔ اب زینب کو لگتا تھا وہ بیٹھے بیٹھے کسی اور دنیا میں پہنچ جاتی ہے، اب اسے اس گھر میں رہنا بھی برا نہیں لگتا تھا جہاں اس کے لیے مالکن کی آنکھ میں نفرت تھی، جو ہر باری کام زینب سے لیتی تھی، بات بے بات ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ مار پٹائی بھی کر دیتی تھی۔ اب اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ باقی کام کرنے والی عورتوں کی نسبت اسے دونوں موسموں میں کم کپڑے دیے جاتے تھے، اس کے کیے ہر کام میں نقص نکالا جاتا تھا۔ پہلے پہل وہ حیران ہوا کرتی تھی مگر اب اس کے احساسات پر برف پڑنے لگی تھی۔ کئی بار مالکن پکارتی رہتی تھی، اسے سنائی ہی نہیں دیتا، پھر کوئی لڑکی بری طرح جھنجھوڑ کر اسے جاگتے میں نیند سے بیدار کرتی۔ اڑی کیا بات ہے، کان بند ہو گئے ہیں، سنتی نہیں ہو، کب سے پکار پڑ رہی ہے تمہیں؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھتی اور مالکن کے کمرے میں آ کر ان کی شکل دیکھنے لگتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا وہ یہاں کیوں آئی تھی اور اسے ان سے کیا بات کرنا چاہیے۔ گرمیوں کی وہ شام بھی گرم تھی، در و دیوار سے آگ سی پھوٹتی تھی۔ مالکن ابھی ابھی نہا کر نکلی تھی اور زینب کو اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھے پایا تو حیران ہوئی، ارے تو کبھی بلانے پر بھی نہیں آتی، آج یہاں کیا کر رہی ہے؟ آواز پر زینب اٹھی، ہاتھ ان کے سامنے جوڑ دیے اور گلگیر آواز میں بولی، آپ سائیں کو بلا دیں بی بی، ان سے کہیں میں کچھ نہیں مانگتی، میں کچھ نہیں چاہتی مگر ایک نظر کو نہ ترسائیں۔ کون سائیں، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ نیچ ذات وہ خوب سمجھ گئی تھی مگر اس کے منہ سے وہ نام سننا چاہتی تھی۔ بی بی قصور میرا نہیں ہے، یہ معاملہ ارادے سے تھوڑا ہی طے ہوتا ہے اور قسم کھاتی ہوں نقصان بھی کسی کا نہیں کروں گی، بس دیکھنا چاہتی ہوں اس آنکھ میں اب کتنے عکس ہیں،
ایک یا دو، اگر دو تو ان میں سے میرا عکس کتنا دھندلا ہو چکا ہے، اور میں انہیں بتانا چاہتی ہوں ان آنکھوں میں ایک ہی عکس ہے، اتنا ہی صاف اور روشن جتنا ہمیشہ سے تھا۔ بی بی، اچھی بی بی کسی کا میں کچھ نہیں لیتی، یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ زینب تو میرے سامنے کھڑی ہو کر اس کا نام لے گی، اس کی بات کرے گی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ڈائن تو میری بیٹی کی خوشیاں نگل لینا چاہتی ہے، مگر میں کبھی تیری یہ خواہش پوری نہیں ہونے دوں گی۔ بہت مارا انہوں نے زینب کو اور کمرے میں بند کروا کر حکم دیا، اسے روٹی پانی یہی دے دیا کرو، اسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے اور نگرانی رکھنا اس کی۔ بی بی جی، وہ زینب پاگل ہو گئی ہے، دوسرے روز انہیں اطلاع دی گئی تھی، وہ خود دیکھنے کو آئی۔ ہاں، سچ کہہ رہی تھی لڑکیاں، وہ واقعی پاگل ہو گئی تھی۔ وحشت ٹپکتی تھی آنکھوں سے بھی اور چہرے پر بھی۔ سب سے ایک ہی بات کہتی تھی، اسے کہنا صورت ہی دکھا جائے، میں کچھ مانگتی تو نہیں، پھر کیوں چپ گیا سائیں مجھ سے؟ مجھے پتہ ہے روایتوں کی دیوار بڑی اونچی ہے، بس صورت دکھا جائے، میں اور کچھ نہیں چاہتی۔ کمرہ کھول دو، اب یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ یہ پاگل ہے بی بی، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ کسی نے سمجھانا چاہا، میرا خیال ہے یہ ایسا کچھ نہیں کر سکے گی اب۔ ان کی بات سچ بھی ثابت ہوئی، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی، بس بیرونی دروازے کے سامنے برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے بیٹھی رہتی، جوں ہی کوئی آتا دوڑ کر قریب جاتی، پھر مایوسی سے سر نفی میں ہلا کر واپس اپنی جگہ آ بیٹھتی، اور جو کوئی حویلی سے باہر جا رہا ہوتا تھا تو پیغام دینا نہ بھولتی، اسے کہنا آ جائے، صورت تو دکھا جائے، میں اور تو کچھ نہیں مانگتی۔ اب تو لوگ اس کے عادی ہو چکے تھے، اس کی بات کی جانب دھیان کرنا چھوڑ دیا تھا، وہ کسی کو پہچانتی بھی نہ تھی۔ ہاں، مگر ہر آنے والے کو دیکھ کر مایوس ضرور ہوتی۔ نفی میں سر اب بھی ہلاتی تھی اور 8 سال کے بعد وہ آ گیا۔ برآمدے کے ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھی دیوانی اٹھی اور گاڑی اندر داخل ہوتے ہی ہمیشہ کی طرح قریب آ گئی۔ آ گئے آپ، آ گئے سائیں؟ دیوانی کی آنکھیں چمکنے لگیں اور لب کھل اٹھے۔ سچل نے اس میلی کچیلی عورت کو، جس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور چہرے پر بیتے وقت کی کہانی دھاڑوں کی صورت میں تحریر تھی، پہچانا ہی نہیں۔ استقبال کو بڑھنے والی ملازمہ سے پوچھا، کون ہے یہ دیوانی؟ سائیں، بہت سالوں سے بیچاری یہاں رہ رہی ہے، پتہ نہیں کون تھا، وہ کہاں چلا گیا، شاید بھول گیا اسے اور یہ انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ کلثوم، اندر چلو بھئی، اتنی گرمی میں یہاں کیوں رک گئی ہو؟ آؤ بچوں، نانی اماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ اچرتی سی نگاہ اس پر ڈال کر ان سے مخاطب ہوا، زینب آؤ روٹی کھا لو۔ ملازم اسے چمکار رہی تھی اور رکا پلٹا اور بولا، اوہ، یہ وہ ہے جو ہماری حویلی میں ہوا کرتی تھی، ویری سیڈ بیچاری۔ اور پھر بچوں کو دیکھا، ابھی تک یہیں ہو؟ دیکھو کتنی تیز دھوپ ہے، چلو اندر، نانی انتظار کر رہی ہوگی۔ انتظار تو میں بھی کر رہی ہوں سائیں، میں بھی منتظر ہوں۔ اس کی آواز بڑی صاف اور لہجہ شوق کا غماز تھا۔ ملازمہ چونکی، زینب، کیا تم انہیں پہچانتی ہو؟ تم سوچ سمجھ سکتی ہو، مگر اچانک یہ کیسے ہوا؟ وہ خوش بھی تھی اور حیران بھی۔ ہٹو، مجھے پھول چننے دو۔ وہ پھول پتے توڑ توڑ کر جھولی میں ڈالنے لگی اور گانے لگی، سجسی ہوئی مٹھیاں زلیخا وانگو کٹھیاں، عشق نے میں پٹیاں بند بند ہل گیا، دیکھو نی پیارا مینوں سفنے میں چل گیا، ترجمہ، نیند میں ہو گئی مائل، مثل زلیخا بے دل، عشق نے کر دیا گائل، مجھ کو پیا نے خواب میں لوٹا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔